السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نکہت عبداللہ کا ایک مکمل ناول پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے سب منظور ہے۔ خیر نام ہی ہے سب منظور ہے، ایسے منظور شنظور کچھ نہیں ہوتا، بڑی زبردستیاں ہوتی ہیں اس ناول میں۔ اچھا ناول کس ٹائپ کا ہے؟ زیادہ تو میں کہتی ہوں کچھ بتایا نہ کروں، ہے نا، آپ کا سسپینس خراب ہو جاتا ہے، لیکن صرف اتنا کہوں گی کہ اچھا ناول ہے۔ کچھ اس میں لو ٹرائنگل ٹائپ سین ہے اور کچھ زبردستی کی شادیاں ٹائپ بھی چیزیں ہیں، تو مجھے امید ہے آپ کو اچھا لگے گا۔ چلیں جی بغیر وقت ضائع کیے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ ہیلو، رملہ بھی آ رہی ہو نا؟ اس کے بےتاب لہجے پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم بلاؤ اور میں نہ ہوں، ایسا کبھی ہوا ہے جازی؟ ہوا تو نہیں لیکن ہوگا بھی نہیں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر فوراً بول پڑی۔ بس تو جلدی سے آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ وہ متجسس ہوئی۔ یہ تو تم آؤ گی تو بتاؤں گا۔ نہیں ابھی بتاؤ۔ اوکے بائے۔ ہیلو جیسی سنو تو۔ لائن کٹ چکی تھی۔ اس نے مسکرا کر ریسیور کریڈل پہ رکھ دیا اور جیسے ہی پلٹی سامنے سے ایسے نہ آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اپنی تمام تر ڈیشنگ پرسنالٹی کے باوجود اسے اپنا یہ کزن کبھی بھی اچھا نہیں لگا اور ہمیشہ کی طرح اسے نظر انداز کر کے گزر جانا چاہتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح اس کا ارادہ بھانپ کر تیز قدموں سے چلتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہمیشہ کی طرح ٹھیک ٹھاک؟ اس نے ایک اندازے تفاخر سے اپنے کندھے کو ہلکے سے جھٹکا دیا، پھر حد درجہ بے نیازی دکھاتی ہوئی اس کے قریب سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی اور جلدی جلدی تیار ہوتے ہوئے سوچنے لگی کہ پتہ نہیں جازی نے کیوں بلایا ہے۔ ویسے اس کی عادت سے واقف تھی، وہ ہمیشہ سرپرائز دیا کرتا تھا، پھر بھی وہ قیاس سرائی کرتے گاڑی کی چابیاں اٹھا کر کمرے سے نکلی تو زارا احسن کے ساتھ برآمدے ہی میں بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر زارا کے چہرے پر سوالیہ نشان ابھر آئے تو اسے کہنا پڑا، زارا میں ذرا باہر جا رہی ہوں۔ کہاں؟ یہ بتانا ضروری ہے کیا؟ وہ تنک کر بولی۔ تمہارا قصور نہیں ہے رملہ، ڈیڈی کے لاڈ پیار نے نہ صرف تمہیں بلکہ تمہاری زبان کو بھی آزادی دے دی ہے۔ زارا نے تعصب اور ناگواری کا اظہار کیا، پھر احسن کے لیے چائے بنانے لگی تو وہ اس خیال سے کہ کہیں اس سے الجھ کر موڈ خراب نہ ہو جائے تیز قدموں سے چلتی ہوئی باہر نکل آئی۔ جاذب گیلانی ہمیشہ کی طرح گیٹ پر ہی منتظر کھڑا تھا۔ گاڑی سے اترتی ہوئی اس نے دیکھا سیاہ پینٹ پر یلو شرٹ اس پر خوب جچ رہی تھی۔ اس کی سحر انگیز شخصیت میں جانے ایسی کیا بات تھی کہ اس پر نظر پڑتے ہی وہ کچی ڈور سے بن جاتی، اور وہ شاید اس کی کمزوری بھانپ چکا تھا جب بھی اس کی طرف آنے کی بجائے اپنی جگہ پہ جم کر کھڑا ہو گیا۔ ہیلو، وہ خود ہی اس کے قریب آ گئی۔ جواب میں وہ ہلکے سے مسکرایا اور اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے آیا۔ اس کے ساتھ ہال کمرے میں داخل ہوتے ہوئے وہ چونک گئی۔ ہر طرف رنگین آنچلوں کی بہار اتری ہوئی تھی۔ مختلف پرفیومز اور سگریٹ کی ملی جلی مہک نے اندر کی فضا کو عجیب طرح کا سرور بخش دیا تھا۔ وہ ذرا سی گردن موڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تو اس کا ہاتھ دبا کر بولا، آج میری برتھ ڈے ہے۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ خفا ہونے لگی۔ سرپرائز، وہ ہنسا۔ لیکن یہ سرپرائز تمہیں مہنگا پڑا جازی۔ کیسے؟ ایک اچھے گفٹ سے محروم رہ گئے۔ کم آن رملہ، میرے بلانے پر تم آ کر جو میرا مان بڑھا دیتی ہو وہ میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں۔ اس کی بات پر وہ ایک دم بہت مغرور ہو گئی اور بہت اعتماد سے اس کے ساتھ چلتی ہوئی سب کے درمیان آئی۔ پھر یہ پارٹی غالباً بہت دیر تک جاری رہی تھی۔ کھانے کے بعد میوزک کا پروگرام شروع ہونے لگا تو وہ جازی سے اجازت لے کر گھر آ گئی، کیونکہ ڈیڈی نے اسے جتنی آزادی دے رکھی تھی تو کچھ پابندیاں بھی لگائی تھیں، جن میں یہ پابندی بھی شامل تھی کہ رات 9 بجے سے پہلے اسے گھر میں ہونا چاہیے۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوئی 9 بج رہے تھے۔ حسب معمول زارا اس کے انتظار میں لاؤنج ہی میں بیٹھی تھی اور اس وقت اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا جب بھی کترا کر نکل جانے کے بجائے زارا کے پاس آ بیٹھی۔ رملہ، تمہیں اتنی دیر تک گھر سے باہر نہیں رہنا چاہیے۔ روزانہ یہی جملہ بولنا شاید زارا کی عادت بن گئی تھی۔ ابھی تو صرف 9 بجے ہیں اور پتہ میں پارٹی کا بہت اہم سا چھوڑ کر آ گئی ہوں، حالانکہ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا آنے کو۔ کیسی پارٹی؟ جازی کی برتھ ڈے تھی، اس نے خوشی سے بتایا، لیکن زارا ہنوز سرد لہجے میں بولی، تمہیں بتا کر جانا چاہیے تھا کہ تم اس کی برتھ ڈے میں جا رہی ہو۔ مجھے خود معلوم نہیں تھا، وہاں جا کر پتہ چلا۔ کم از کم یہی بتا دیتی کہ تم جازی کے ہاں جا رہی ہو۔ میرا خیال ہے زارا تم جانتی تھیں۔ اس کے اتنے آرام سے کہنے پر زارا سلگ کر بولی، مجھے الہام نہیں ہوتا رملہ۔ تو خفا کیوں ہوتی ہو؟ وہ بھی چڑ گئی۔ خفا اس لیے ہوتی ہوں کہ مجھے جازی بالکل پسند نہیں اور نہ ہی تمہارا اس سے میل جول پسند کرتی ہوں۔ زارا کی صاف گوئی پر وہ آپے سے باہر ہونے لگی۔ کیوں؟ مجھے لگتا ہے وہ تمہارے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے۔ یہ کیسے جانا تم نے؟ اسے ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اگر وہ تمہارے ساتھ مخلص ہوتا رملہ تو پہلے اپنے گھر والوں کو بھیجتا۔ زارا اس کی خشمگین نظریں محسوس کرنے کے باوجود آرام سے اپنی بات کہہ گئی تو وہ تڑق کر بولی،
وقت آنے پر گھر والوں کو بھی بھیج دے گا، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ میں فکر نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا؟ ہمارے سر پر ماں نہیں بیٹھی جو تمہیں اونچ نیچ سمجھائے گی، اور تم سے بڑی ہونے کے ناطے یہ کام میرا ہے کہ تمہیں اچھے برے کی پہچان کراؤں اور زمانے کی اونچ نیچ سمجھاؤں۔ اور میرا خیال ہے زارا، 3 سال کی چھوٹائی بڑائی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، پھر تم گھر کے اندر بیٹھ کر مجھے اونچ نیچ سمجھاؤ گی؟ میں خود تم سے بہتر سمجھتی ہوں۔ بہتر سمجھتی تو یوں آنکھیں بند کر کے جازی کے پیچھے نہیں چل پڑتی، اول درجے کا لوفر لگتا ہے مجھے وہ۔ جازی کے بارے میں وہ ایسی باتیں بھلا کیوں سن سکتی تھی؟ وہ مشکل خود پر قابو پا کر پھر طنز آمیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی، شاید دوسری لڑکیوں کی طرح تم بھی کچھ جیلس ہو گئی ہو۔ رملہ؟ زارا کسی طرح ضبط نہیں کر سکی، تنبیہ انداز میں زور سے چیخی اور وہ اس کی چیخنے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سینڈل ہاتھوں میں لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ رملہ اور میری بات سنو۔ اس نے دیکھا زارا کے چہرے کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی سرخ ہو گئی تھیں، پھر بھی اسی طرح کھڑے کھڑے پوچھا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ تم نے یہ بات سوچی کیسے کہ میں تم سے جیلس ہوں گی؟ زارا کی آواز کی لرزش اس کے اندر کے دکھ کو ظاہر کر رہی تھی، تب اسے تھوڑا افسوس ہوا۔ سینڈل قالین پر پھینک کر اس کے برابر آ بیٹھی اور نرمی سے اس کا کندھا چھو کر کہنے لگی، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا زارا، تم خود سوچو کیا کمی ہے جازی میں؟ اتنا اسمارٹ اور ہینڈسم ہے، اعلیٰ پیمانے پر بزنس کرتا ہے، اور گھر دیکھو تو محل کا گمان ہوتا ہے، اور یقین کرو زارا، جس محفل میں جاتا ہے لڑکیاں اس کی راہوں میں یوں پلکیں بچھاتی ہیں جیسے وہ کوئی پرنس ہو۔ ایسے میں جب وہ سب کو نظر انداز کر کے میرا ہاتھ تھام لیتا ہے تو میں آپ کی آپ معتبر ہو جاتی ہوں۔ زارا کچھ دیر تک اسے دیکھی گئی، اسے اپنی نادان بہن سے ڈر لگنے لگا تھا، پتہ نہیں کس راستے پر چل نکلی تھی، وہ اسے کیسے سمجھائے۔ دھیرج سے بولی، تم اس کی ظاہری شان و شوکت سے مروب ہو گئی ہو۔ اس کی شان و شوکت ہے ہی مروب کر دینے والی، اور اس سے زیادہ خوشی کی بات میرے لیے یہ ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ تم کہہ رہی ہو نا؟ نہیں، وہ بار بار مجھ سے اظہار کر چکا ہے۔ صرف اظہار کرنے سے کیا ہوتا ہے رملہ؟ اگر واقعی وہ تمہارے ساتھ مخلص ہے تو اسے اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہیے۔ زارا شاید آج اسے قائل کرنے کا تہیہ کیے بیٹھی تھی، اور وہ اکتا کر بولی، بھیج دے گا؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ جلدی یوں ہے کہ ڈیڈی چاہتے ہیں وہ ہم دونوں کی ایک ساتھ شادی کریں، اس لیے کہ میرے جانے کے بعد تم اکیلی رہ جاؤ گی۔ ڈیڈی نے اس بارے میں کچھ کہا تم سے؟ مجھ سے براہ راست تو ڈیڈی نے بات نہیں کی، لیکن عاصم کے گھر والے تاریخ لینے آئے تھے تو ان سے ڈیڈی نے یہی کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں رملہ کی کہیں بات ہو جائے تو دونوں کی ایک ساتھ شادی کریں۔ یعنی میری وجہ سے تمہارا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ خیر تم فکر نہ کرو، میں ڈیڈی سے کہہ دوں گی میری وجہ سے تمہاری شادی نہ روکیں۔ عجیب لڑکی تھی، کسی طرح اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر زارا ضد ہو گئی، کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں خود بھی ایسا ہی چاہتی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا دھیان تمہاری طرف لگا رہے گا، تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو میں بھی بے فکر رہوں گی۔ زارا، آخر تم میری آزادی کیوں چھین لینا چاہتی ہو؟ کس آزادی کی بات کری ہو رملہ تم؟ یوں جازی کے ساتھ کوئی ناطہ نہ ہوتی ہوئی آزاد گھومنے پھرنے کو تم آزادی کہتی ہو؟ یہ آزادی نہیں ہے میری بہن، بے راہ روی ہے۔ چھوڑ دو یہ راستہ، بلکہ میں تو کہتی ہوں اس کا خیال ہی دل سے نکال دو۔ ایسا نہیں ہو سکتا زارا، اس کی محبت پر مجھے یقین ہی نہیں، ایمان بھی ہے، اور میں خود کو اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے تو پھر اس سے کہو کہ اپنے گھر والوں کو بھیجے، ورنہ آج احسن مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ تمہارے لیے اپنی امی کو بھیجنا چاہتا ہے۔ کیا؟ وہ ایک دم چیخ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ احسن کی جرت کیسی ہوئی یہ بات کہنے کی؟ یہ جرت اس کی اعلیٰ کردار کی نشانی ہے رملہ، ورنہ اب تک جازی نے ایسی جرت کیوں نہ کر لی؟ جازی کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کرو زارا، تم نہیں جانتی جازی کیا ہے میرے لیے، اور احسن مائی فٹ۔ وہ نفرت سے پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ جازی کی برتھ ڈے میں جتنا انجوائے کیا تھا، اب زارا کی باتوں نے اتنا ہی موڈ خراب کر دیا تھا۔ خصوصاً احسن پر تو بس نہیں چل رہا تھا کہ آخر کیا سوچ کر اس نے ایسی بات کی تھی، جبکہ وہ تو ہمیشہ ہر مقام پر نہ صرف اسے نظر انداز کرتی رہی تھی، بلکہ اس کے ساتھ بھی اس کا رویہ بڑا توہین آمیز ہوا کرتا تھا، جس سے اس کی نفرت صاف چھلکتی تھی۔ اور وہ اسی بات پر بری طرح تپ رہی تھی کہ جب احسن جانتا ہے کہ اسے سخت ناپسند کرتی ہے، پھر اس کے بارے میں اس نے ایسا کیسے سوچ لیا؟ دل چاہ رہا تھا کہیں سے وہ سامنے آ جائے تو وہ کھڑے کھڑے اسے اس کی اوقات یاد دلا دے۔ جمعہ 8 دن ہوئی افسری کرتے بن کر آ گیا میرا دعوی دار۔ دل ہی دل میں اسے بے شمار گالیاں دینے کے باوجود اس کا غصہ کم نہیں ہوا تو لابی میں آ کر اس کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ یس، ایس پی احسن کمال، وہ دانت پیستے ہوئے چبا چبا کر بولی۔ میں رملہ احسان بات کری ہوں۔ کہو رملہ کیسی ہو؟ وہ خوشگوار حیرت میں گھر کر بولا۔ اس کا جواب میں شام میں ہی تمہیں دے چکی ہوں۔ اچھا تو ہمیشہ کی طرح ٹھیک ہو؟ اس کے انگارے سے چبانے کے باوجود وہ شگفتہ لہجے میں بولا تو وہ مزید سلگ گئی۔ سنو احسن کمال، میں لمبی چوڑی تمہید باندھنے کی قائل نہیں ہوں، سیدھی اور صاف بات کرنا چاہتی ہوں۔ کہو، میں سن رہا ہوں۔ صاف صاف سن لو احسن کہ میں تمہیں سخت ناپسند کرتی ہوں اور ایک لمحے کے لیے بھی تمہارا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ کہاں تم عمر بھر کے رفاقت جوڑنے کی بات کر گئے ہو؟
وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی کہ شاید وہ کچھ کہے گا، لیکن دوسری طرف گہری خاموشی تھی۔ تب وہ دوبارہ گویا ہوئی، اور سنو، میرے سلسلے میں اپنی امی کو بھیجنے کی غلطی کبھی نہیں کرنا، ورنہ منہ کی کھاؤ گے۔ رملہ، اس کے لہجے میں سختی درائی، جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، اچھی طرح جانتی ہوں، اور تم بھی اچھی طرح جان جاؤ کہ مجھے تم سے نفرت ہے، سمجھے تم؟ اس کے ساتھ ہی وہ ریسیور پٹخ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنی تئیں وہ اس کی تذلیل کر کے مطمئن ہو گئی تھی کہ اس میں تھوڑی بہت بھی غیرت ہوگی تو آئندہ اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچے گا۔ لیکن اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب تیسرے دن ڈیڈی اسے اپنے کمرے میں بلا کر کہنے لگے، بیٹا، احسن کی امی تمہارے لیے اس کا پروپوزل لے کر آئی تھیں۔ میرا خیال ہے احسن اچھا لڑکا ہے، محنتی اور اعلیٰ کردار کا مالک ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اپنے گھر کا دیکھا بھالا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ فوری طور پہ کچھ نہیں کہہ سکی، بلکہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ڈیڈی اسے احسن کی خوبیوں کا اعتراف چاہتے ہیں یا اس کے حق میں اقرار۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھنے لگی، ڈیڈی، آپ نے فیصلہ کر لیا یا میرے کچھ کہنے کی گنجائش ہے؟ بالکل گنجائش ہے، تمہاری بات سننے کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ ڈیڈی شروع ہی سے اس سے بہت دوستانہ ماحول میں بات کیا کرتے تھے، پھر بھی اس وقت وہ کچھ الجھ گئی، سمجھ میں نہیں آیا انہیں جازی کے بارے میں کیسے بتائے، اور اسے الجھن میں دیکھ کر وہ نرمی سے بولے، کہو بیٹا، جو بات کہنی ہو بلا جھجک کہہ ڈالو۔ وہ ڈیڈی، مجھے احسن پسند نہیں۔ وہ سر جھکا کر ناخنوں سے کھیلتی ہوئے قدرے جھجک کر بولی، کوئی وجہ؟ وجہ تو کوئی خاص نہیں ہے، بس میں نے اس کے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچا۔ وہ اندر ہی اندر خاصی جذبت ہو رہی تھی۔ سوچنے میں کیا دیر لگتی ہے، اب سوچ لو، کیونکہ میرا خیال ہے یوں بنا کسی وجہ کے اسے ریجیکٹ کر دینا حماقت ہے۔ لیکن ڈیڈی، وہ مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگا۔ پھر؟ اس کے انداز سے ڈیڈی نے چونک کر سوالیہ نظریں اس پر جما دیں تو وہ قدرے سٹ پٹا سی گئی۔ کچھ ڈرتے ڈرتے ڈیڈی کی طرف دیکھا تو وہ بڑے دوستانہ انداز میں مسکرائے، کہو بیٹا، میں سن رہا ہوں۔ اور پھر وہ سر جھکا کر بولی، آپ جاذب گیلانی سے ملنے ڈیڈی، اس کے بعد کوئی فیصلہ کر لیجئے گا۔ وہ کچھ دیر تک پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر اس کا کندھا تھپک کر اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ ان کے پاس سے اٹھ کر زارا کے کمرے میں آ گئی۔ وہ کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، اسے دیکھ کر ہلکے سے مسکرائی اور کتاب بند کر سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے بولی، آؤ رملہ، زارا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا کہ احسن کی امی آئی تھیں؟ اس کے برابر بیٹھتی ہوئی اس نے پہلا سوال یہی کیا۔ اگر میں تم سے اس سلسلے میں کوئی بات کرتی تو تم یقیناً مجھ سے الجھ پڑتی، اس لیے میں نے ڈیڈی سے کہا وہ خود بات کر لیں۔ زارا کی صاف گوئی پر وہ خاموش ہو گئی اور ادھر ادھر یوں دیکھنے لگی جیسے اس کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ آخر زارا کو خود ہی پوچھنا پڑا، ڈیڈی نے کیا کہا تم سے؟ اس بات کو چھوڑو، البتہ یہ سن لو کہ میں نے ڈیڈی کو جازی کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اچھا؟ زارا نے کسن اشتیاق ظاہر کیا۔ پھر کیا کہا ڈیڈی نے؟ ڈیڈی اسے ملنے کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے۔ وہ بظاہر خود کو بہت نارمل پوز کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اپنے روٹھے لہجے پر قابو نہیں رکھ سکی۔ پھر کب بلا رہی ہو اسے؟ زارا نے اسی سلسلے میں دلچسپی ظاہر کی۔ میں کل ہی اس سے بات کروں گی۔ اچھی بات ہے، خدا کرے وہ تمہارے ساتھ مخلص ہو اور ڈیڈی کے معیار پر بھی پورا اترے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، وہ یقین سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے، وش یو بیسٹ آف لک۔ تھینک یو اینڈ گڈ نائٹ۔ وہ کھل کر مسکرائی اور اس کے کمرے سے نکل آئی۔ پھر اگلے روز ہی وہ جازی کے پاس پہنچ گئی۔ اسے اچانک سامنے دیکھ کر کھل اٹھا، لیکن جب اس نے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو وہ کچھ خاموش سا ہو کر اسے دیکھے گیا۔ کیا سوچنے لگے؟ اس کے ٹوکنے پر وہ چونک کر بولا، کچھ نہیں۔ پھر یوں خاموش کیوں ہو گئے؟ نہیں تو؟ پھر اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر لگاوٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، رملہ، شاید تم نہیں جانتی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا میری اولین تمنا ہے۔ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں تمہارے ڈیڈی سے ملوں، میں خود ان سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن آج کل میں اپنے بزنس کی وجہ سے کچھ پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، اور میں چاہتا ہوں اس طرف سے مطمئن ہو جاؤں تو پھر اطمینان سے تمہارے ڈیڈی کے پاس آؤں۔ اب اطمینان کا وقت نہیں ہے جازی، اگر تم نے دیر کر دی تو ڈیڈی احسن کے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ وہ اس کی پوری بات سن کر بولی، ہاں، اگر تمہارے کزن کا معاملہ درمیان میں نہ ہوتا تو میں تم سے یہی کہتا کہ کچھ دن انتظار کرو، لیکن اب مجھے جلدی آنا پڑے گا۔ تھینک یو جازی، تم نے میرا مان رکھ لیا۔ وہ ایک دم خوش ہو گئی۔ بے وقوف، تم میری زندگی ہو، تمہارے بغیر جینے کا تصور ہی میرے لیے سہانی روح ہے، بس تم میری طرف سے کسی قسم کے اندیشے کو دل میں جگہ نہیں دینا۔ مجھے تمہارا یقین ہے جازی۔ پھر میں ڈیڈی سے کیا کہوں؟ تم کب آؤ گے؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، کل شام میں آؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں ڈیڈی سے کہہ دوں گی۔ وہ خاصی پرجوش ہو گئی تو وہ اسے دیکھ کر مسکرایا، پھر پوچھنے لگا، ویسے تمہارا وہ کزن کیا کرتا ہے؟ کون احسن؟ وہ بھی حال ہی میں ایس پی تعینات ہوا ہے۔ اوہ، اس کے ہونٹ سیٹی بجنے کے انداز میں سکڑ گئے اور کتنی دیر تک ویسے بیٹھا رہا تو وہ اس کا کندھا ہلا کر بولی، تمہیں کیا ہوا؟ میں سوچ رہا ہوں پھر تو اس کا چانس زیادہ ہے۔ کیوں؟ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارے ڈیڈی مزاجن کیسے ہیں؟ وہ بات بدل گیا۔ بہت اچھے، تمہیں ان سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔
ظاہر ہے جن کی بیٹی سے مل کر زندگی سے محبت بڑھ جاتی ہے تو ان سے مل کر تو۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر شرارت سے اسے دیکھنے لگا تو وہ ذرا سا جھیم کر ہنس پڑی۔ پھر جیزی کے پاس سے آ کر وہ بہت مطمئن تھی۔ اول تو اس کی طرف سے اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی اندیشہ ہی نہیں تھا، اور جو تھوڑی بہت الجھن زارا کی باتوں نے پیدا کر دی تھی وہ اس سے ملنے اور اس سے بات کرنے کی بات خود بخود دور ہو گئی تھی۔ پھر اسے یقین تھا ڈیڈی جیزی کو پسند کریں گے، اس کی شخصیت تھی ہی مروب کر دینے والی، اور وہ اپنی خوبصورت باتوں سے لمحوں میں مقابل کے دل میں گھر کر جاتا تھا۔ پھر اگلے روز سرے شام ہی وہ آ گیا۔ اس وقت تک ڈیڈی آفس سے نہیں آئے تھے۔ وہ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر زارا کے پاس آ گئی۔ کچھ جلدی نہیں آ گیا؟ زارا نے شرارت سے اسے دیکھا۔ جلدی کہاں، 5 تو بج رہے ہیں۔ اچھا تم اسے بٹھاؤ، ڈیڈی بھی ابھی آتے ہی ہوں گے۔ میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور میرا خیال ہے ڈیڈی کے آنے تک تم اس کے پاس جا بیٹھو۔ میں؟ زارا اپنی طرف اشارہ کیے جانے پر سوچنے لگی تو وہ چڑھ کر بولی، کیوں؟ ویسے تو میری آپا جان بننے کی کوشش کرتی ہوں، اب کیا یہ تمہارا فرض نہیں ہے؟ خفا کیوں ہوتی ہو؟ جا رہی ہوں۔ زارا اس کا موڈ خراب ہوتے دیکھ کر فوراً کھڑی ہو گئی اور ابھی اپنا دوپٹہ ٹھیک کر ہی رہی تھی کہ ڈیڈی کی گاڑی کی آواز سن کر دونوں ادھر متوجہ ہو گئیں۔ چلو اب ڈیڈی آ گئے، میں کچن میں جا رہی ہوں۔ زارا یوں بولی جیسے اس کی جان چھوٹ گئی ہو، اور وہ اپنے غصے کو دباتی ہوئی باہر نکل آئی اور ڈیڈی کو جازی کے آنے کا بتا کر زارا سے پہلے ہی کچن میں آ گئی۔ پھر جب وہ چائے لے کر ڈرائنگ روم میں گئی، ڈیڈی جیزی سے اس کے بزنس کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر خاموش ہو گئے اور اس کے چائے بنانے تک مکمل خاموشی رہی، جس سے وہ سمجھ گئی کہ ڈیڈی اس کی موجودگی میں بات نہیں کرنا چاہتے، اس لیے جلدی سے دونوں کو چائے دے کر کمرے سے نکل آئی۔ لیکن اس کا دھیان مسلسل اسی طرف رہا۔ کوئی گھنٹے بھر بعد ڈیڈی اسے رخصت کر کے ان دونوں بہنوں کے پاس ٹی وی لاؤنج میں آ بیٹھے۔ اس کا خیال تھا ڈیڈی جیزی کے بارے میں کچھ کہیں گے، لیکن انہوں نے بات نہیں کی۔ تب وہ ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کرنے لگی، لیکن انہیں اپنے تاثرات چھپانے میں کمال حاصل تھا کہ وہ 1000 کوشش کے باوجود کوئی اندازہ نہیں لگا سکی، اور اتنی بولڈ ہونے کے باوجود یہ جرأت بہرحال اس کے اندر نہیں تھی کہ براہ راست ان سے پوچھ سکتی۔ پھر جب کھانے وغیرہ کے بعد ڈیڈی سونے کے لیے اپنے کمرے میں جانے لگے، تب زارا کے منع کرنے کے باوجود اس نے اسی وقت جیزی کو فون کر ڈالا۔ اس کی آواز سنتی وہ بےتابی سے پوچھنے لگا، کیا رہا رملہ، تمہارے ڈیڈی نے کیا فیصلہ کیا؟ میں نے بھی یہی پوچھنے کے لیے تمہیں فون کیا ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے نہیں پتا، یہ بتاؤ ڈیڈی نے تم سے کیا باتیں کی؟ وہ خواہ مخواہ پریشان ہونے لگی اور دوسری طرف وہ بھی جانے کے لیے بےتاب تھا۔ کوئی خاص بات نہیں کی، میرے بزنس کے متعلق پوچھا، پھر یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ تم بتاؤ انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ پتہ نہیں جیسی، تمہارے جانے کے بعد انہوں نے اس موضوع پر کوئی بات ہی نہیں کی۔ تم نے پوچھا نہیں؟ میں کیا پوچھتی، یہی کہ میں انہیں کیسا لگا۔ اس کے اتنے اطمینان سے کہنے پر اسے ہنسی آ گئی۔ کم آن جیزی، کیسی باتیں کرتے ہو؟ یعنی اب میں خود جا کر ڈیڈی سے پوچھوں؟ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کل آؤ گی نا؟ کل؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، نہیں کل نہیں آ سکوں گی، اصل میں زارا کے سسرال والے آ رہے ہیں، اس لیے کچھ مصروفیت رہے گی۔ اچھا تو جب بھی آنا اچھی خبر لے کر آنا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ ریسیور رکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ ڈیڈی نے اس سلسلے میں بالکل خاموشی اختیار کر رکھی تھی، جبکہ وہ جاننے کو بے چین تھی۔ جس قدر اس کی خاموشی طویل ہو رہی تھی، اتنا ہی اس کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ ادھر جیزی کی بےتابی عروج پر تھی، روزانہ فون کر کے پوچھتا اور اس کی لا علمی کے اظہار پر جھنجھلا جاتا۔ وہ بھی کیا کرتی، اب تو ڈیڈی کی خاموشی کوفت میں مبتلا کرنے لگی تھی، اور اس وقت وہ زارا سے الجھ پڑی۔ بتاؤ زارا، ڈیڈی نے جیزی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ آخر وہ اس طرح خاموش کیوں ہوئی ہے؟ کوئی فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے؟ زندگی کے فیصلے جلد بازی میں نہیں کیے جاتے رملہ، نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ زارا نے رسان سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ پوچھنے لگی، ڈیڈی نے تم سے کوئی بات کی ہے؟ ہاں۔ زارا کی لاپرواہی پر اس کی جان چل گئی، پھر بھی بظاہر بڑے ضبط سے پوچھنے لگی، کیا کہہ رہے تھے؟ یہی کہ وہ جیزی کے بارے میں انکوائری کر رہے ہیں۔ واٹ؟ وہ چیخ پڑی، کیسی انکوائری؟ شاید وہ اس کے بزنس سے مطمئن نہیں ہے، اور پلیز رملہ، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی، اگر تم تفصیل جاننا چاہتی ہو تو ڈیڈی سے بات کرو۔ زارا نے اپنی طرف سے بات ختم کر دی، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ اچانک کسی خیال کے تحت پوچھنے لگی، ایک بات بتاؤ زارا، جیزی کی انکوائری کون کر رہا ہے؟ احسن۔ پتہ نہیں یہ نام غیر ارادی طور پر زارا کے منہ سے نکل گیا تھا یا اس نے کچھ جتانے کی کوشش کی تھی، اور پھر جس طرح اس نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا، اس سے وہ کچھ ٹھٹک سی گئی۔ ایک دم ہی جانے کہاں سے ڈھیر سارے اندیشوں نے دل کا راستہ دیکھ لیا تھا کہ دروازہ بند کرتے کرتے بھی وہ اس میں مکین ہو گئی۔ وہ احسن سے کوئی اچھی بات کی امید نہیں رکھ سکتی تھی، جس طرح ہر قدم پہ اس کی تذلیل کرتی آئی تھی۔ اس سے خیال دل میں جڑ پکڑ گیا کہ وہ ڈیڈی کو جیزی سے متنفر کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ اب اس مقام پر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، احسن کو کیسے اس کے ارادوں سے باز رکھے۔ ابھی وہ خود اسے الجھنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس کے خیال میں اس طرح وہ مزید ضد پہ اتر آئے گا۔ البتہ زارا سے اس نے کہہ دیا تھا کہ اگر احسن نے جیزی کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیا تو اس سے برا کوئی نہ ہوگا، اور زارا اس سے الجھ پڑی۔
اسے کیا ضرورت ہے غلط بیانی سے کام لینے کی؟ ظاہر ہے وہ اپنی راہ ہموار کرنا چاہے گا۔ وہ زارا سے یوں شاکی تھی جیسے وہ احسن کے ساتھ مل کر اس کے خلاف محاذ بنا رہی ہو، اور زارا بے حد تعصب کا اظہار کرتے ہوئے بولی، تم احسن کو غلط سمجھ رہی ہو رملہ۔ میں اسے سمجھنا بھی نہیں چاہتی، نہ غلط نہ صحیح، بس تم اسے کہہ دینا کہ اپنی اوقات میں رہے۔ وہ سارے لحاظ بھلا بیٹھی تھی۔ یہ بات تم خود اس سے کہہ دو۔ زارا نے ناگواری کا اظہار کیا تو وہ پیر پٹکتے ہوئے چلی گئی۔ پھر وہ جیزی کو اس تمام صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتی تھی، اور ابھی اس کے پاس جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اس کا فون آ گیا۔ اس کی آواز سنتے ہی کہنے لگا، میں نے کہا تھا نا رملہ کہ تمہارے ایس پی کا چانس زیادہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ تمہارے ڈیڈی نے مجھ سے معذرت کر لی ہے، اس نے بتایا۔ تو وہ ایک دم سناٹے میں گھر کر بولی، کیا؟ کب؟ آج صبح انہوں نے مجھ سے فون پر بات کی تھی۔ اس کے آزردہ لہجے پر وہ بکھر گئی، آنسو ایک تواتر سے بہہ نکلے۔ بمشکل خود کو سنبھال کر پوچھا، کوئی وجہ بھی بتائی تھی انہوں نے؟ نہیں۔ اس نہیں میں جانے کیا کچھ تھا کہ وہ شدت سے رو پڑی۔ جیزی اب میں کیا کروں، تمہارے بغیر تو میں… اس کی آواز آنسوں میں ڈوب گئی اور وہ خود آزردہ تھا۔ رملہ پلیز رو نہیں، شاید ہمارے مقدر میں یہی لکھا تھا۔ نہیں، میں مقدر کو الزام نہیں دے سکتی، یہ سب احسن کی وجہ سے ہوا۔ میں ڈیڈی سے کہہ دوں گی کہ… میری بات سنو۔ وہ اس کی بات کاٹ کر درمیان میں بول پڑا تو وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر سننے لگی۔ دیکھو رملہ، ماں باپ ہمیشہ اولاد کے لیے بہتر سوچتے ہیں۔ تمہارے ڈیڈی کو یقیناً اسی میں تمہاری بہتری نظر آئی ہوگی جو انہوں نے مجھے رد کر دیا۔ میں اب تم سے یہی کہوں گا کہ ان کی بات مان لو۔ نہیں جیزی، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ میں تمہیں یہ مشورہ ہرگز نہیں دوں گا کہ تم میری خاطر انہیں ناراض کرو یا چھوڑ دو۔ مجھے ان سے بات تو کر لینے دو جیزی، تم اتنے مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ صحیح ہے کہ میں تمہارے بغیر بہت تنہا ہو جاؤں گا، اس لیے کہ جو خواب میں نے تمہارے حوالے سے دیکھے ہیں ان کی تعبیر کوئی اور نہیں دے سکتا، اور پھر ضروری تو نہیں رملہ کہ ہر خواب کو تعبیر ملے۔ جیزی، وہ شدت غم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ پلیز رو نہیں، میری خاطر اپنے آنسوؤں کو روک لو۔ وہ اتنی عاجزی سے بولا کہ وہ جلدی جلدی اپنی آنکھیں رگڑنے لگی، پھر دکھ سے پوچھا، مجھے آنے کے لیے نہیں کہو گے؟ اس وقت نہیں، ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے ہم سفر کی ہمراہی میں مجھے بھول نہیں جانا۔ کبھی کبھی اگر آ سکو تو آ جانا، میں اپنے کھلے دروازوں پر ہمیشہ تمہیں منتظر ملوں گا۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ ریسیور رکھ کر ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دن بڑے طویل اور اداس ہو گئے تھے۔ زارا کی زبانیں اسے معلوم ہو چکا تھا کہ ڈیڈی نے احسن کا پروپوزل منظور کر لیا ہے، اور وہ جلد ہی اس کی اور زارا کی ایک ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اسے ڈیڈی کا یک طرفہ فیصلہ منظور نہیں تھا۔ بارہا دل چاہا جا کر ان سے پوچھے کہ جب انہوں نے پہلے ہی احسن کے ساتھ اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تو جیزی سے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ اول روز ہی اپنا فیصلہ سنا دیتے، جیزی سے ملنے کے بعد انکار کر کے اس کی توہین تو نہ کرتے۔ اس کے نزدیک یہ جیزی کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اسے خفا ہونے کی بجائے اسے ڈیڈی کی بات لینے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ اس کے خیال میں وہ اسے بہکا بھی سکتا تھا۔ بہرحال اس نے جیزی کی بات مان تو لی تھی، لیکن اب اسے لگتا تھا جیسے اس کے بنا جی نہیں پائے گی۔ اس نے اپنی محبتوں کا جو حصار اس کے گرد کھینچ دیا تھا، اس سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ ان طویل اور اداس دنوں میں وہ پہروں بیٹھی اسے سوچا کرتی۔ اس وقت بھی تپتی ہوئی دوپہر میں ہر بات سے بے خبر وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر بہت آزردہ بیٹھی تھی۔ جانے کس خیال سے پلکوں پہ نمی اتر آئی تھی، جسے انگلیوں پر سمیٹ کر اس نے یوں ہی سامنے دیکھا۔ احسن کی جیپ گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس تپتی دوپہر میں اس کا آنا اسے بہت عجیب سا لگا۔ دل چاہا ہمیشہ کی طرح اسے نظر انداز کرتی ہوئی اٹھ کر اندر چلی جائے، اور ابھی اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا قریب آ گیا۔ بلا شبہ وہ بہت وجیہ شخصیت کا مالک تھا، اور اس وقت فل یونیفارم میں اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو یقیناً اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتی، اور وہ جب وہاں سے اٹھنے میں ناکام ہو گئی تو اپنی تھوڑی گھٹنوں پہ ٹکا لی۔ ہیلو رملہ، کیسی ہو؟ وہ سیڑھیوں کے قریب رک کر پوچھنے لگا، اور کتنے ذوم سے وہ کہا کرتی تھی، ہمیشہ کی طرح ٹھیک ٹھاک، اب بس ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ خفا ہو؟ اس نے اپنے سر سے کیپ اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی تو اسے جیسے کرنٹ سا لگا، ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ احسن، میں بے تکلفی اور بدتمیزی پسند نہیں کرتی۔ میرا خیال ہے میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ اس کی دلکش مسکراہٹ سے وہ مزید سلگ گئی اور کیپ اتار کر اس کی طرف اچھالتی ہوئی بولی، یہ کیا ہے؟ وہ ہنس پڑا۔ تمہاری نادانی مجھے کچھ کہنے سے روکتی ہے رملہ، ورنہ… احسن کمال، اس کی بات کاٹ کر تڑخ کر بولی، اگر میں نادان بھی ہوں تو بھی تمہاری چال بازیوں کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ ستم تو یہ ہے جانے احسن کہ تم کچھ نہیں سمجھتی۔ اس کے انداز تخاطب پر وہ ایک دم آپے سے باہر ہو گئی، چہرہ سرخ ہو گیا اور بری طرح چیخ پڑی۔ میں اس قسم کی گفتگو قطعی پسند نہیں کرتی۔ جانے یہ اس کی چیخنے کا سر تھا یا کیا تھا، اس کے ہونٹ بھنج گئے۔
ایک بات یاد رکھنا احسن کہ تم میرے دل میں کبھی جگہ نہیں بنا سکتے، مجھے نفرت ہے تم سے۔ رملہ، اس نے ضبط کی انتہا کر دی، ابھی تم اس مقام تک نہیں پہنچی کہ محبت اور نفرت میں پہچان کر سکو۔ تم ابھی تک ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھنے والی معصوم سی لڑکی ہو۔ مجھے تم پر رحم آتا ہے، کاش میں تمہیں پہچان کی منزل تک لے جاتا، لیکن میں چاہتا ہوں یہ مسافتیں تم خود طے کرو۔ میں ساری مسافتیں طے کر کے پہچان کی منزل تک آ چکی ہوں احسن، جہاں سے مجھے تمہارا گھنونا چہرہ صاف نظر آ رہا ہے۔ تم سمجھتے ہو ڈیڈی کی طرح مجھے بھی فریب دے جاؤ گے، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ فریب کے میں نہیں جانتی ہو؟ وہ ایک دم 2 سیڑھیاں پھلانگ کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اگر نہیں بھی جانتی تھی تو اب جان گئی ہوں۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجا کر بولی تو وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا زارا کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ پھر دن اتنی تیزی سے گزرے کہ پتہ بھی نہیں چلا۔ اس دوران اس نے جازی سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا، اور ابھی وہ ٹھیک طرح سے سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ رملہ احسن بن گئی۔ احسن کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید وہ سمجھوتا کر لیتی اور یقیناً جیزی کی محبت کو دل کے کسی گوشے میں مکفل کر کے نئی زندگی کی ابتدا کرتی۔ اس کے برعکس اس کے دل میں احسن کے خلاف نفرت کے ساتھ ساتھ انتقامی جذبے زور پکڑ گئے تھے۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کی محبت کا قاتل ہے۔ اس نے محض اپنی راہ ہموار کرنے کے لیے ڈیڈی کو جیزی کے خلاف بہکایا ہے، اور اس کے لیے وہ اسے معاف کرنے کو تیار نہیں تھی۔ جب اجلے عروسی میں تنہا رہ گئی تو اس کے اندر الاؤ دہک رہا تھا۔ ساری شرم بلائے طاق رکھ کر پھولوں سے سجی سیج سے نیچے اتر آئی۔ سامنے آئینے میں اپنا دل کا شروپ دے کر اس کی عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ خواب یوں ٹوٹے کہ آنکھوں میں چبھن اتر آئی۔ غالباً اس روپ کا تصور اس نے جیزی کے حوالے سے کیا تھا، اور اب اس نے سوچا جیزی نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ کچھ ذہانی سے انداز میں ستاروں بھرا آنچل اتار کر بیڈ پہ پھینک دیا، اور جیسے ہی ماتھے پہ سجا ٹیکا اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اسی وقت دروازہ کھلا اور احسن اندر آ گیا۔ وہ اس کی طرف سے پیٹھ موڑ کر بالوں میں اٹکی پن تلاش کرنے لگی جس کی مدد سے ٹیکا سجایا گیا تھا۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ فوراً آگے بڑھایا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا، پہلے مجھے اپنی آنکھوں میں اپنا یہ سندر روپ امر کر لینے دو، اس کے بعد مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہتی تھی، لیکن وہ کلائی تھام کر گرفت مضبوط کر گیا۔ تمہیں چھونے کا شرعی اور قانونی حق لے کر آیا ہوں، کیا اس سے انکار کرو گی؟ حق کی بات کرو گے احسن، تو مجھے بھی اپنے حق کے لیے لڑنا آتا ہے، تو مجھے کمزور لڑکی نہیں سمجھنا۔ دیکھو رملہ، افسانوی ہیروئن بننے کی کوشش نہیں کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تم میری بیوی ہو۔ کل تک میں تمہارا توہین آمیز رویہ محض اس لیے برداشت کرتا رہا کہ تم صرف میری کزن تھی، اور اب کان کھول کر سن لو، میں قطعی برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیوی مجھ سے اونچی آواز میں بات کرے، سمجھی تم؟ اس کے مضبوط لہجے پر ایک پل کو اس کا دل دہل سا گیا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ اپنا انداز تخاطب ابھی درست کر لو بیوی، میں تمہارا شوہر ہوں، اور ایک اچھی بیوی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو تم کہہ کر مخاطب کرے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بات کے اختتام پر وہ بڑی دلکشی سے مسکرایا۔ احسن، میرا مطلب ہے آپ جانتے ہیں میں آپ کو بالکل پسند نہیں کرتی، اور اس کا اظہار میں بارہا کر چکی ہوں۔ اپنی بے بسی پر وہ ہانسی ہو گئی، پھر بھی بڑے ضبط سے بولی، اور اسے کہیں ضبط کا مظاہرہ اس نے کیا۔ جانے احسن، اپنا جملہ درست کرو۔ ہاں، تم یہ کہہ سکتی ہو کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ گزرا ہوا ایک پل بھی ماضی کا حصہ بن جاتا ہے۔ مجھے سے کوئی غرض نہیں کہ کل تک تم مجھے پسند کرتی تھی یا نہیں، لیکن آج سے، بلکہ ابھی سے میں یہ چاہوں گا کہ خانہ دل میں میری تصویر اس طرح سجا لو کہ باقی سب نقش دھندلا جائیں۔ احسن، وہ سناٹے میں آ کر اسے دیکھے گئی، اور وہ پرواہ نہ کرتی ہوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، آؤ نئی زندگی کی ابتدا اچھی باتوں سے کریں، اپنے دل کو محبتوں کی روشنی بخش کر ایک دوسرے کے نام کر دیں۔ وہ بظاہر بڑے سکون سے بول رہا تھا، لیکن اس کے کندھوں میں پیوست ہوتی اس کی انگلیاں اس کے اندرونی خلفشار کی خمازی کر رہی تھیں، جس سے اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اگر ذرا بھی اس کی بات سے اختلاف کیا تو وہ نہ جانے کیا کر بیٹھے گا، اور اس کی آنکھوں سے نہ جانے کی ایسی کرنیں پھوٹ رہی تھیں کہ وہ اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑی رہ گئی، احتجاجاً ایک لفظ نہیں کہہ سکی۔ اتنی بے بس تو وہ کبھی نہیں ہوئی تھی، اور غالباً کبھی اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ جس شخص کو کبھی اس نے در خور اعتنا نہیں سمجھا، اسی کے سامنے بے بسی کی تصویر بن جائے گی۔ صبح دستک کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تو اس نے پہلے کمرے کا جائزہ لیا۔ احسن کمرے میں موجود نہیں تھا، البتہ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ دوبارہ دستک سے وہ سمجھ گئی کہ چچی جان ہوں گی، پھر بھی دروازہ کھولنے کے بجائے سر تک چادر اوڑھ کر سوتی بن گئی۔ کچھ دیر بعد احسن باتھ روم سے نکلا تو پہلے اس کی چادر کو ہلایا، اس کے بعد دروازہ کھول دیا۔ امی جان واپس پلٹ رہی تھی، رک کر پوچھنے لگیں، بیٹا تم دونوں کے لیے ناشتہ یہیں لے آؤں؟ نہیں امی، ہم آ رہے ہیں۔ احسن کی سعادت مندی پر وہ اندر ہی اندر جل کر رہ گئی۔ لیکن بیٹا رملہ، امی جان نے کیا کہنے جا رہی تھی، وہ درمیان میں بول پڑا۔ رملہ بھی اٹھ جاتی ہے، آپ چلے ہم آ رہے ہیں، اور امی کے جاتی وہ پلٹ کر اس کی طرف آیا اور ایک جھٹکے سے اس کی چادر کھینچ لی۔ اس نے بھلا کب ایسی حرکتیں برداشت کی تھیں، بے اختیار چیخ پڑی،
یہ کیا بدتمیزی ہے؟ رملہ اس کے لہجے میں سرزنش کے ساتھ ساتھ جانے کیا تھا کہ وہ پھر سہمنے لگی۔ چلو اٹھو، مجھے اتنی دیر تک سونا بالکل پسند نہیں، میں امی کے پاس جا رہا ہوں، وہیں آ جانا، سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے اپنے اندر اٹھتے جوار بھاٹا کو وہ مشکل دبایا اور اس کے جانے کے بعد باتھ روم کا رخ کیا۔ پھر اس نے قصداً پہلے شاور لینے میں بہت وقت لیا، پھر کتنی دیر بالوں میں برش کرتی رہی۔ اس کے باوجود بھی جب ڈائننگ روم میں آئی تو دونوں ماں بیٹا انتظار میں بیٹھے تھے، یعنی ابھی ناشتہ شروع نہیں کیا تھا۔ وہ ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوئی۔ بیٹا اتنے سادہ سے کپڑے پہن لیے، ابھی سب مہمان آ جائیں گے تو کیا سوچیں گے؟ امی نے بہت نرمی سے ٹوکا۔ اتنی گرمی میں مجھ سے نہیں پہنے جاتے بھاری بھرکم کپڑے، وہ بیزاری سے کہتی ہوئی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ لیکن بیٹا یہی تو دن ہوتے ہیں پہننے اوڑھنے کے، ناشتے کے بعد تیار ہو جانا۔ وہ جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ احسن کی نظروں کی خاموش تنبیہ نے اسے ہونٹ بھینچ لینے پر مجبور کر دیا۔ پھر ولیمے کے بعد احسن ہنی مون کے لیے سوات، کاغان وغیرہ لے گیا۔ یہ ساری جگہیں اس کی دیکھی ہوئی تھیں، اگر من پسند ساتھی ساتھ ہوتا تو 1000 بار کی دیکھی ہوئی جگہیں بھی نئی لگتیں، لیکن احسن کی سنگت میں خود کو بہت بیزار پوز کرتی رہی۔ اگر وہ ذہنی طور پہ اسے قبول نہیں کر پا رہی تھی تو سمجھوتا بھی نہیں کر رہی تھی۔ یہ یقیناً اس کی ہٹ دھرمی تھی، گو کہ خاموش رہتی لیکن اپنے ہر عمل سے ناگواری کا اظہار کرتی۔ پھر اس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ احسن اس کی گزشتہ زندگی سے واقف ہے کہ وہ جازب گلانے کو پسند کرتی تھی، اس لیے بھی اس نے سمجھوتا کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ دھڑلے سے اپنے آپ میں مگن رہتی۔ ایک تو اس پر جتانا مقصود تھا، دوسرا حقیقت یہ تھی کہ وہ ابھی تک جیزی کے شہر سے نہیں نکلی تھی اور نکلنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے برعکس کسی وقت وہ بہت باغی ہو کر سوچتی کہ اس زندگی کو ٹھوکر مار کر چلی جائے، اور کسی وقت اس قدر مایوسی میں گھر جاتی کہ احسن کے ساتھ کہیں بھی اونچائی پر چلتی ہوئے وہ قصداً اپنے قدموں کو غیر متوازن کر دیتی۔ اسے یہ خوف نہیں تھا کہ گہری کھائی میں گر کر اس کا انجام کیا ہوگا، بس یہ اطمینان کہ احسن کی دسترس سے دور ہو جائے گی۔ لیکن جانے کیسے، جب بھی اس کا قدم کھائیوں کی طرف اٹھتا وہ اسے اپنی طرف کھینچ لیتا، تب وہ یوں بن جاتی جیسے بے خیالی میں اس کا قدم راہ سے ہٹ گیا ہو۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ احسن میں اول شب کی پرچھائیاں تک نہیں تھیں، نہ لہجے میں سرزنش، نہ آنکھوں میں خاموش تنبیہ۔ اس کے بیزار لہجے پر خاموش ہو جاتا اور اگر وہ ہاتھ جھٹکتی تو چپ چاپ دور ہو جاتا۔ بارہا اس نے اسے اشتعال دلانے والی حرکتیں کیں، لیکن وہ یوں نظر انداز کر جاتا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ اس کے برعکس وہ یوں اس کا خیال رکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ اس کے انداز میں وارفتگیاں تھیں اور آنکھوں میں محبتوں کا جہاں آباد کیے اسے تسخیر کر لینے کی ساری صلاحیتیں آزما رہا تھا۔ غالباً وہ اسے قصوروار نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ وہ بہت چھوٹی سی تھی جب اس کی ممی کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ڈیڈی کے بے جا لاڈ پیار نے اسے اتنا خود سر اور ہٹ دھرم بنا دیا تھا۔ بہرحال ابھی وہ اس پر جتنا چھانے کی کوشش کرتا تھا وہ اتنا ہی اس سے دور ہٹتی جا رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد واپس جانا چاہتی تھی، جبکہ وہ تھا کہ وقت ٹھہر جانے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ وہ سوات میں ان کا آخری دن تھا اور موسم کو شاید ان کے جانے کی خبر ہو گئی تھی، جو روزانہ سے زیادہ دلکش ہو کر انہیں روکنے کے سامان کر رہا تھا۔ اس نے شیشوں سے پردہ ہٹا کر دیکھا، گھنیرے بادل سرسبز وادیوں پر جھکے آ رہے تھے۔ اندھیرے اجالے کا حسین سنگم ماحول کو انوکھا حسن بخش رہا تھا۔ اس کا دل چاہا خوشبو کی مانند ہواؤں میں بکھر جائے یا پرندوں کے جھرمٹ میں شامل ہو کر بادلوں کا سینہ چیرتی ہوئی کہیں دور نکل آئی۔ آج جب کہ رخت سفر باندھ لیا تھا تو جانے کیوں موسم کی دلکش و دل فریبی اس پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ دل مچل مچل کر سرسبز وادیوں میں بھٹکنے کو اصرار کرنے لگا، اور باہر کے مناظر میں وہ اس قدر محو تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا جانے کب احسن اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور بہت آہستگی سے اس کا شانہ چھو کر بولا، آؤ باہر چلیں۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ آؤ، بڑا اصرار تھا اس کے لہجے میں اور چہرے پر امید، جیسے اس کی بات مان کر اسے انوکھی خوشی بخش دے گی، اور اس کا اپنا دل بھی کتنا مچل رہا تھا باہر جانے کو، لیکن محض اس کی بات رد کرنے کی خاطر بیزاری سے بولی، نہیں میرا موڈ نہیں ہے۔ رملہ، کبھی تو میری بات مان لیا کرو۔ چھپاتے چھپاتے بھی اس کے لہجے میں حسرت سمٹ آئی تھی اور اس نے جواب دینے کی بجائے چاہا کہ وہاں سے ہٹ جائے، لیکن اس نے راستہ روک لیا۔ سنو، میرے لیے نہیں تو ان شاداب موسموں کے لیے دل کے دروازے کھول دو، یہ تمہارے اندر سما کر تمہارے سوئی ہوئے جذبوں کو جگانے میں بڑی مدد کریں گے، آؤ۔ اس کی مقناطیسی آنکھوں نے جانے کیسے اسے اپنے شکنجے میں لے لیا کہ وہ کسی معمول کی طرح اس کا ہاتھ تھام کر چل پڑی۔ رملہ، اونچے نیچے راستوں پر چلتے ہوئے وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم مجھے پسند نہیں کرتی، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ تم نے مجھے کبھی بھی پسند نہیں کیا۔ اس کے برعکس مجھے کہنے دو کہ میں نے بہت پہلے سے اپنے دل کی دنیا کو تمہارے نام سے آباد کر لیا تھا۔ میرا خیال تھا تم زیادہ دن تک میری محبتوں سے منہ نہیں موڑ سکو گی، لیکن اس وقت مجھے شدید جھٹکا لگا جب تمہاری آنکھوں میں نے کسی اور کی پرچھائیاں دیکھی۔ وقتی طور پہ مجھے بہت دکھ ہوا کہ جن آنکھوں میں اپنی شبیہ سجانا چاہتا تھا وہ کسی اور کے سپنے دیکھتی ہیں، لیکن پھر رفتہ رفتہ میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا۔ اپنے دل سے تمہاری نقوش تو نہیں مٹا سکا، پھر بھی اسے یہ ضرور سمجھا لیا کہ تم میرا نصیب نہیں ہو۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگا،
یقین کرو رملہ، میں تمہارے ساتھ مخلص تھا، میں نے کبھی تمہاری راہ میں آنے کا سوچا بھی نہیں، لیکن وہ شخص جس کی محبت پر تم آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئی تھیں، اس کے بارے میں کچھ کہنا تو نہیں چاہتا، پھر بھی اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ تمہارے قابل نہیں تھا۔ احسن پلیز، وہ کس قابل تھا میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، آپ اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کریں۔ اس کے ٹوکنے پر وہ لمحہ بھر کو خاموش ہو گیا، پھر قدر توقف کے بعد کہنے لگا، تم کچھ نہیں جانتی رملہ، اور میں اس کے بارے میں جانتی ہوئی بھی تمہیں اس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر محض تماشائی نہیں بن سکتا تھا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی بات کا یقین کر لوں گی تو آئی ایم سوری، میری زندگی میرے وجود پر آپ کو اختیار ہے، لیکن آپ میری سوچوں پر پہرے نہیں بٹھا سکتے۔ اگر آپ میں سچ سننے کا حوصلہ ہے تو سن لیجئے کہ میں اب بھی اسے ہی سوچتی ہوں۔ وہ درجہ صفاقی کا مظاہرہ کر گئی اور ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا تھا، پھر بھی وہ ضبط سے کام لیتے ہوئے بڑے تحمل سے بولا، جہاں تک میرا یقین نہ کرنے کی بات ہے تو میں خود تمہیں کسی بات کا یقین دلانا نہیں چاہتا، وقت خود تمہیں یقین دلا دے گا۔ رہی میری بات تو میں اس وقت کا انتظار کروں گا جب تمہارے قدم پہچان کی منزل سے آشنا ہو کر تمہیں میرا یقین کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس آپ ہی آپ طنزیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ٹھہر گئی۔ وہ کچھ دیر رک کر اسے دیکھتا رہا، پھر واپس مڑتے ہوئے کہنے لگا، یہ صحیح ہے رملہ کہ میں تمہاری سوچوں پر پہرے نہیں بٹھا سکتا، لیکن تم ایک بات یاد رکھنا کہ میں ایک عزت دار آدمی ہوں، معاشرے میں میرا ایک مقام ہے، اور تم جذبات کی روح میں بہہ کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے میری عزت پر ذرا برابر بھی آ جائے۔ میں تمہیں اسے سوچنے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن اس سے ملنے کی کوشش کبھی نہیں کرنا۔ کچھ دیر خاموش رہ کر بولا، اور سنو، آج ہم آخری بار اس کے بارے میں بات کریں، اس کے بعد وہ کبھی ہمارا موضوع نہیں بننا چاہیے۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی اور وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ عجیب لڑکی تھی کہ نکھیوں سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ سگریٹ کے گہرے گہرے کش لیتا ہوا وہ کچھ بکھرا بکھرا سا لگ رہا تھا، اور اس کی غیر متوازن چال اس کی اندرونی خلفشار کی نشاندہی کر رہی تھی، اور اسے یوں ٹوٹتا دیکھ کر وہ اپنے اندر اطمینان اترتا محسوس کرتی ہوئے سوچنے لگی، احسن کمال، نارسائی میرا ہی مقدر کیوں ٹھہرے، تم بھی اس کا مزہ چکھو۔ سوات سے واپس آ کر شب و روز بالکل عام سے ہو کر رہ گئی، اور وہاں جو احسن بالکل نئے روپ میں اس کے سامنے آیا تھا، واپس آتے ہی پھر اول شب والا احسن بن گیا۔ کسی بات میں اس کا انکار تو سننا ہی نہیں چاہتا تھا، اور اسی بات بہت کھلتی تھی کہ اس نے اسے معاشرے میں اپنا مقام تو بتا دیا تھا، لیکن اپنی حیثیت نہیں بدلی تھی۔ ایس پی ہونے کے باوجود اپنے آبائی گھر میں رہائش رکھے ہوئے تھا، جو فقط 3 کمروں اور چھوٹے سے آنگن پر مشتمل تھا۔ ایک کمرہ امی کے تصرف میں، دوسرا ڈرائنگ ڈائننگ، اور تیسرے میں وہ دونوں۔ کچن اتنا چھوٹا سا تھا کہ اس میں جانے کا سوچ کر اسے وحشت ہونے لگتی تھی۔ اس پر ستم یہ کہ کوئی ملازم یا خانسامہ بھی نہیں تھا۔ شروع کے چند دن کچن پر امی جان کی حکمرانی رہی، لیکن پھر ایسا نے انہیں آرام کا مشورہ دے کر کچن اس کے حوالے کر دیا۔ اسے کھانا پکانا نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ چائے بھی ڈھنگ سے نہیں بنا سکتی تھی، اور ایسا یہ سب جانتا تھا۔ اس کے باوجود اس نے یہ سارے کام اس کے سر ڈال دیے، جس سے وہ بہت جھنجھلائی، لڑ جھگڑ کر بھی احتجاج کیا، یہاں تک کہ آخر میں رو پڑی، لیکن اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ اس کی ساری باتوں کے جواب میں فقط اتنا کہا، میں تمہیں مکمل طور پر گھر گرہستی کی عورت کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسے بے حد غصہ آیا، اور اس پر بس نہیں چلا تو اس کی شکایت لے کر ڈیڈی کے پاس آ گئی۔ اس کی ساری شکایات سن کر ڈیڈی بڑے آرام سے بولے، بیٹا وہ تمہارا شوہر ہے، اگر اس نے تم سے اتنی توقعات وابستہ کر لی ہیں تو ان پر پورا اترنا تمہارا فرض ہے۔ ڈیڈی گھر میں کوئی ملازم بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ چاہتے ہیں گھر کی صفائی بھی میں خود کروں۔ وہ یوں بولی جیسے ڈیڈی اس کی بات سن کر حیران ہو جائیں گے، لیکن اس کے برعکس انہوں نے مسکرا کر اسے حیران کر دیا۔ اس میں برائی کیا ہے بیٹا؟ اور پھر کون سا تمہارا گھر اتنا بڑا ہے؟ 3 کمروں کی صفائی منٹوں کا کام ہے، اور میرا خیال ہے روزانہ صفائی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہوگی، کیونکہ گندگی پھیلانے والا تو کوئی ہے نہیں۔ ایسا کرو ہفتے میں کوئی ایک دن صفائی کا مقرر کر لو، تمہیں آسانی ہو جائے گی۔ وہ خاصی جذبس ہوئی اور مزید کچھ کہنا فضول خیال کیا، کیونکہ اس کی ہر بات کا جواب مشورے کے ساتھ موجود تھا۔ حقیقتاً وہ دل پر بڑا بوجھ لے کر ڈیڈی کے گھر سے آئی، اور یہ بھی سوچ لیا کہ آئندہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنا دکھڑا لے کر ڈیڈی کے پاس ہرگز نہیں جائے گی۔ ایک تو پہلی وہ جیزی کو ریجیکٹ کر دینے پر ان کی طرف سے بد دل تھی، اس پر اب مزید مایوس ہو گئی۔ جو بہت آزاد منش تھی اب بالکل گھر میں مقید ہو کر رہ گئی۔ یہ نہیں تھا کہ اس کا کہیں جانے آنے کو دل نہیں چاہتا تھا، وجہ یہ تھی کہ احسن اس پر اتنی ڈھیر ساری ذمہ داریاں ڈال دی تھی کہ اسے کوئی ایک لمحہ فرصت کا میسر نہیں آتا تھا جو کہیں آنے جانے کا سوچتی۔ اس کا خیال تھا، بلکہ اسے یقین تھا کہ احسن نے جان بوجھ کر اسے مصروف کر دیا ہے، کیونکہ وہ اس کی تنہائی کے لمحات سے خوف زدہ ہے۔ جانتا ہے اگر وہ لمحہ بھر بھی اطمینان سے تنہا بیٹھ گئی تو اس کی سوچیں بھٹک جائیں گی، اور وہ ان لمحات کو جیسے کہ تصور سے آباد کرے گی۔ اب پتہ نہیں احسن کے دل میں کیا تھا، وہ بہرحال ایسا ہی سمجھتی تھی، اور پھر مصروف رہ کر بھی جیسی کے خیال سے دامن نہیں چھڑا سکی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس نے جیسی کے خیال سے کبھی دامن چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ اگر احسن کا رویہ اس کے ساتھ بہتر ہوتا تب تو شاید وہ بھی ایسی کوشش کرتی، یا اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے آپ کو ملامت ضرور کرتی، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔
بلکہ جتنا احسن زیادتی کرتا وہ اس قدر جیزی کو زیادہ سوچتی اور ہر بات میں ان دونوں کا موازنہ کرتی۔ گھر کی صفائی کے دوران بس یہی خیال ہوتا کہ اگر جیزی میرا نصیب ہوتا تو میں کبھی شوقیہ بھی یہ کام کرنے لگتی تو وہ کتنا ناراض ہوتا، اور مجھے کچن میں کھڑا دیکھ کر تو وہ اپنا سر پیٹ لیتا۔ کہاں احسن اپنے جوتے تک اسے پالش کرواتا تھا۔ اس روز تو احسن نے حد ہی کر دی۔ وہ دیکھ رہا تھا پچھلے 2 دن سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ تیسرے دن تو اسے بستر سے اٹھا بھی نہیں گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے پورا وجود دہکتا انگارہ بن گیا ہو۔ صبح احسن کے پکارنے پر وہ بس ایک لحظہ کو آنکھیں کھول سکی، اس کے بعد پھر غنودگی میں چلی گئی۔ اس کے یوں دوبارہ پل کے موند لینے پر وہ جانے کیا سمجھا کہ اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ جلدی ناشتہ بناؤ، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ اس سے الجھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، مجبوراً خود کو گھسیٹتے ہوئے کچن میں آ گئی۔ بڑی مشکل سے اس کے لیے ناشتہ بنایا اور پھر اس کے آفس جانے تک وہیں کچن میں رہ کے سہارے کھڑی رہی۔ جانے سے پہلے وہ ذرا دیر کو اس کے پاس آیا اور اس کے سرابے پر اچٹتی نظر ڈال لی اور پھر بنا ایک لفظ کہے تیز تیز قدم اٹھاتا چلا گیا۔ اور وہ تو یہ سمجھتی تھی کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کا احوال ہی پوچھے گا۔ اس کی یوں چپ چاپ چلے جانے پر کھول کر رہ گئی۔ سمجھتا کیا اپنے آپ کو؟ غلطی میری ہے جو میں نے شروع دن سے اسے سر پہ چڑھا لیا۔ اگر میں اول دن سے اس کے دبنے کی بجائے منہ توڑ جواب دیتی تو اسے ہمت نہیں ہوتی مجھ سے یہ سلوک کرنے کی۔ نوکرانی سمجھ لیا مجھے، مائی فٹ۔ وہ جو 2 دن نقاہت اور کمزوری محسوس کر رہی تھی، اس وقت جذبات کی شدت میں ساری کمزوریاں جانے کہاں چلی گئی، اور دندناتی ہوئی امی کے پاس آ کر کہنے لگی، چچی جان میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں۔ امی کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہیں، پھر اٹھتے ہوئے بولی، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ احسن کیا گیا تھا کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ احسن کیا گیا تھا؟ وہ پہلے حیران ہوئی، پھر چڑھ کر بولی، آپ کہاں تکلیف کریں گی، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ لیکن بیٹا یوں اکیلی کیسے جاؤ گی؟ کیوں، کیا میں اکیلی نہیں جا سکتی؟ وہ الٹا ان سے پوچھنے لگی۔ یہ بات نہیں ہے بیٹا، بات کچھ بھی ہو، میں جا رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ ان کے کمرے سے نکل آئی۔ بس یہی خیال تھا کہ آخر ان ماں بیٹے نے اسے اپنا محتاج کیوں بنا رکھا ہے۔ پہلے بھی تو وہ اکیلی آتی جاتی ہے، اب شادی کے بعد وہ راستے تو نہیں بھول گئی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے بعد اس نے دوا لی اور باہر آ گئی۔ صبح سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا، اس لیے بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی اور چکر بھی آ رہے تھے۔ وہ سواری کی تلاش میں نظریں دوڑاتی ہوئی اس جگہ کھڑی ہوئی جہاں لوگوں کی آمد و رفت قدرے کم تھی، اور ابھی اسے کھڑی ہوئی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک گاڑی اس کے بالکل قریب آ رکی۔ اس نے یوں ہی سرسری طور پر دیکھا اور پھر نظریں ٹھہر سی گئیں۔ وہ جیزی تھا۔ اتنے دنوں بعد اسے دیکھ کر اس کا دل عجب انداز سے دھڑکنے لگا۔ ایک پل میں اندر کا سارا غبار سمٹ کر آنکھوں میں آن ٹھہرا، اور وہ ایک ٹک اسے دیکھتی ہوئی یوں کھو گئی کہ اس کے سنگ گزرا ایک ایک لمحہ نگاہوں میں سما کر سامنے کئی سارے منظر دھندلانے لگا۔ رملہ، یہ تم ہو نا؟ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی؟ وہ گاڑی سے اتر کر اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا، اور وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو، اور تمہارے ایس پی کہاں ہیں؟ میں یہاں ڈاکٹر کے پاس آئی تھی، وہ بمشکل بول پائی۔ ہاں تم کچھ بیمار لگ رہی ہو، اگر اکیلی ہو تو آؤ میں تمہیں چھوڑاؤں، تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ گاڑی تو نہیں ہے میرے پاس۔ وہ کچھ حیرت سے اسے دیکھتا رہا، پھر بظاہر بڑے عام سے لہجے میں بولا، اچھا میرے ساتھ آؤ۔ اس نے چاہا کہ خود کو اس کے ساتھ چلنے سے روک لے، لیکن جانے کیسے ذہن سے ہر خیال مٹ گیا۔ یہ بھی کہ وہ ایس پی احسن کمال کی بیوی ہے جو معاشرے میں باعزت مقام رکھتا ہے۔ بس یاد رہا تو صرف اتنا کہ وہ اس وقت بے سر و سامانی کے عالم میں تنہا کھڑی ہے، اور اسے کسی مہربان سہارے کی سخت ضرورت ہے۔ کمزوری سے یوں بھی چکر آ رہے تھے، پھر آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تو اس نے انتہائی بے بسی کے عالم میں اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اسے سیدھا اپنے گھر لے آیا۔ ایک نامعلوم سی خاموشی پورے گھر میں چھائی ہوئی تھی، یہ شاید اسے محسوس ہو رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کے وسط میں کھڑی وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے بیٹھنا چاہیے یا انہی قدموں میں واپس لوٹ جائے۔ بیٹھ جاؤ رملہ، تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ، پھر بات کریں گے۔ اپنے پیچھے آواز سن کر وہ چونک گئی اور چپ چاپ صوفے کے کنارے ٹک گئی۔ وہ فوراً ہی اس کے لیے جوس لے آیا، جسے اس کے ہاتھ سے لے کر وہ ایک ہی سانس میں یوں پی گئی جیسے پتہ نہیں کب سے پیاسی تھی۔ جوس پیتی اس کے وجود میں ٹھنڈ سی اتر آئی، اور دھندلائے منظر آنکھوں کے سامنے واضح ہو کر نئی زندگی کا پتہ دینے لگے۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا تو وہ گہری سانس لے کر بولی، پہلے سے کافی بہتر۔ ہاں بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ایسی تو نہیں تھی، لباس دیکھے اپنا۔ میرا خیال ہے اس حلیے میں تو تم کبھی اپنے گھر میں بھی نہیں رہی ہوگی، کہاں اتنی مصروف شاہراہ پر کھڑی تھیں؟ اس کا تفصیلی جائزہ لے کر بولا تو اس کی پلکوں پہ نمی اتر آئی۔ اس نے چاہا کہ نمی اپنی انگلیوں پر سمیٹ لے، اور جیسی انگلیوں نے پلکوں کو چھوا، جانے کیسے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے، اور وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رملہ پلیز یوں نہیں رو، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ ایک دم پریشان ہو کر اس کے پاس آ بیٹھا تو وہ جیسے پھٹ پڑی۔ میں مر جاؤں گی جیسی، مجھے اس حال کو احسن نے پہنچایا، وہ میرے ساتھ بالکل اچھا سلوک نہیں کرتا، اور اس کا رویہ بھی بہت توہین آمیز ہوتا ہے۔ بی ایزی رملہ، تم اپنی ڈیڈی سے کہو۔ میں نے کہا تھا ان سے، وہ الٹا مجھے الزام دینے لگے، اور زارا وہ جب بھی آتی ہے مجھے نصیحتیں کرنے لگتی ہے، احسن سے کوئی کچھ نہیں کہتا۔
اس تمام عرصے میں پہلی بار کوئی اسے اپنی بات سننے والا ملا تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے اپنے گھر کا احوال کہہ گئی تو وہ کچھ دیر تک سر جھکائے جانے کیا سوچتا رہا، پھر پوچھنے لگا، آخر احسن تمہارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے وہ جانتا ہے کہ میں اسے بالکل پسند نہیں کرتی اور میں متعدد بار اسے یہ بات کہہ بھی چکی ہوں۔ کیا؟ وہ حیران ہوا۔ تم تو بہت بے وقوف ہو رملہ، پاگل لڑکی، کبھی شوہر سے ایسی باتیں کہی جاتی ہیں؟ پھر کیا کرتی؟ اسے اپنی جھوٹی محبتوں کا یقین دلاتی، اسے یہ کہتی کہ تم میری زندگی میں آنے والے پہلے شخص ہو۔ کم آن یار، ایسا کرنا پڑتا ہے، لیکن میں یہ دوگلا پن پسند نہیں کرتی، اور پھر وہ جانتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں نہیں رملہ تھی کہو، اس نے ٹوکا۔ نہیں جیسی، میں تمہیں ماضی کا قصہ بنا کر اسے اطمینان نہیں دے سکتی، وہی تو میری محبتوں کا قاتل ہے، اگر وہ درمیان میں نہ آتا تو۔ وہ رک گئی۔ جذبات سے کام نہیں، عقل سے کام لو، کیوں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ اس نے سمجھانا چاہا۔ سکون سے تو وہ بھی نہیں ہے۔ اس کی بات چھوڑو، اپنی بات کرو، تم جانتی ہو تم اس حال میں دیکھ کر مجھے کتنا دکھ ہوا ہے، اور پھر میں تو محض تمہارے بہتر اور درخشاں مستقبل کی خاطر تمہاری راہ سے ہٹ گیا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اپنا یہ حال کر لو گی تو میں تمہیں کبھی اس کے ساتھ شادی کرنے کا مشورہ نہ دیتا۔ وہ اس کی کم عقلی پر تعصب کا اظہار کرتے ہوئے بولا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بہتر مستقبل تو تم مجھے دے سکتے تھے۔ ہاں، لیکن وہ مقام نہیں دے سکتا تھا جو… بس کرو جیزی، اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ اسے کہتی ہوئی چیخ کر بولی۔ 3 کمروں کے کوارٹر میں رہتا ہے، اپنی ذاتی سواری تک تو ہے نہیں اس کے پاس، سرکاری جیپ میں آتا جاتا ہے۔ ابھی تم نے دیکھا نہیں ہے میں کنونس کے لیے کتنی پریشان کھڑی تھی۔ رملہ، وہ ایس پی احسن کمال؟ جیزی کی حیرت انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ ہاں، ایس پی احسن کمال ایک ملازم تک افورڈ نہیں کر سکتا۔ تم نے تو واقعی مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے۔ وہ کتنی دیر تک اسے یوں دیکھتا رہا جیسے اس کی باتوں پر یقین نہ کرو، پھر ذرا سنبھل کر کہنے لگا، دیکھو رملہ، میری بات سنو، سب سے پہلے تو تم اپنے آپ کو بدل ڈالو، اپنا حلیہ ٹھیک کرو، خوش اور مطمئن رہنا سیکھو۔ یقین کرو تمہاری اجاڑ اور ویران صورت تو اسے اندر سے مطمئن رکھتی ہوگی۔ اگر تم اس کا اطمینان چھیننا ہی چاہتی ہو تو زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ وہ اب بھی مجھے غیر مطمئن نظر نہیں آتا۔ پوز کرتا ہوگا، خیر اس کی بات چھوڑو۔ یہ تو دیکھو تمہاری وجہ سے میں کتنا پریشان ہو گیا ہوں۔ یقین کرو میں اب تک باوجود خواہش کہ تم سے رابطہ نہیں رکھ سکا، محض اس لیے کہ کہیں تمہاری پرسکون زندگی متاثر نہ ہو۔ میں اس خوش فہمی میں تھا کہ تم خوش اور مطمئن ہوگی اور کبھی بھولے سے بھی مجھے یاد نہیں کیا ہوگا۔ قدرے توقف سے کہنے لگا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم یوں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو تو میں بہت پہلے تم سے ملتا۔ خیر اب بھی کچھ نہیں بگڑا، میں تم سے التجا کرتا ہوں رملہ، اپنے لیے نہیں تو میرے لیے سنبھل جاؤ، بھول جاؤ گزشتہ ساری باتیں، یوں سمجھو ہم کبھی ملے ہی نہیں تھے۔ اس کی آواز کا بوجھل پن اسے بے چین کر گیا۔ نہیں جیزی، میں تمہیں نہیں بھول سکتی، میں احسن کے ساتھ سمجھوتا نہیں کروں گی۔ میری خاطر رملہ، میری خاطر۔ جانے کیا تھا اس کے لہجے میں کہ اس نے سر جھکا لیا، اور جب اس کے گھر سے رخصت ہو رہی تھی تو اس سے یہ وعدہ بھی کر لیا کہ وہ اس کی خاطر احسن سے سمجھوتا کرے گی۔ جیزی سے مل کر وہ نہ صرف اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہی تھی، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی پرانی خود اعتمادی لوٹ آئی ہو، اور وہ اپنے گھر میں بڑے اعتماد سے داخل ہوئی، لیکن بالکل غیر متوقع طور پر برآمدے میں احسن کو کھڑے دیکھ کر لمحہ بھر کو اس کے قدم ڈگمگائے، پھر فوراً ہی سنبھل گئی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی چاہا کہ اس کے قریب سے نکل جائے، لیکن وہ سامنے آ گیا۔ کہاں گئی تھی؟ چپتا ہوا سرد لہجہ۔ وہ اندر ہی اندر سہمنے کے باوجود بظاہر اطمینان سے بولی، میرا خیال ہے میں چچی کو بتا کر گئی تھی۔ تم انہیں ساتھ بھی لے کر جا سکتی تھی۔ کیوں انہیں لے جانا ضروری تھا کیا؟ اس کے مقابل ڈٹ گئی۔ ہاں، اس لیے کہ میں تمہارا تنہا باہر جانا پسند نہیں کرتا۔ میں گھومنے نہیں گئی تھی، ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اور سن لو احسن کمال، میں بوڑھی عورت کے سہارے نہیں چل سکتی۔ اگر اتنے ہی میرے تنہا باہر جانے سے خوفزدہ تھے تو خود میرے ساتھ چلتے۔ اس تمام عرصہ میں پہلی بار اس نے اسے احساس دلایا کہ اس کی بیوی ہونے کے ناطے اس پر کچھ حق بھی رکھتی ہے۔ تم نے کہا تھا مجھے ساتھ چلنے کے لیے، کیا مجھے کہنا چاہیے تھا؟ تم خود نہیں دیکھ رہے تھے کہ میں کس حال میں ہوں؟ کیا تمہارا فرض نہیں تھا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، یا تم نے سارے فرائض میرے کھاتے میں ڈال دیے ہیں؟ رملہ، وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہلکے سے مسکرایا، اور اس کی مسکراہٹ سے وہ جان گئی کہ اسے اس کا بیویوں کی طرح حق جتانا اور اس کے فرائض سے آگاہ کرنا اچھا لگا، اور شاید وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے جا رہا تھا کہ حقوق و فرائض کے بعد اس کا اگلا قدم اس کی طرف بڑھے گا، جبکہ اس کے قدموں نے بغاوت کی راہ دیکھ لی تھی۔ واقعی جیسے کہ مشورے پر عمل کر کے اس نے اپنی زندگی کو آسان بنا لیا۔ بڑے دنوں بعد اس نے اپنے آپ کو آئینے میں غور سے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس کی شہابی رنگت ماند پڑ گئی تھی، آنکھوں کے گیٹ سے حلقوں نے گھیرا ڈال کر ایک ویرانی بخش دی تھی، اور اس کے وہ سونے جیسے بال کس قدر بدرنگ ہو گئے تھے۔ اسے افسوس ہوا کہ وہ کیوں خود سے غافل رہی۔ بہرحال اب جب غفلت سے نکلی تو وہ جو ایک بیزاری اور جھنجھلاہٹ اس پر سوار رہتی تھی وہ کسی حد تک کم ہو گئی، اور وہ سکون سے گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے آپ پر توجہ دینے لگی۔ وہ تمام خوبصورت سوٹ جو اس نے الماری میں بند کر دیے تھے انہیں استری کر کے ہینگر پہ لٹکا دیا، اور بیوٹی باکس کا سامان بھی ڈریسنگ ٹیبل کی زینت بن گیا۔
جس وقت احسن آفس سے آتا وہ تمام کاموں سے فارغ ہو کر اپنا حلیہ ٹھیک کر چکی ہوتی تھی۔ پہلے اس تبدیلی کو اس نے حیرت سے دیکھا، پھر رفتہ رفتہ اسے سراہنے لگا۔ اس روز وہ حسب معمول شام کے وقت آنگن میں کرسی ڈالے بیٹھی تھی۔ موسم بدل رہا تھا، ہوا میں خنکی تھی۔ وہ گملوں میں سجے پھولوں کو دیکھتے ہوئے جانے کہاں کھو گئی تھی کہ احسن کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا تو بے خیالی میں اسے دیکھے گئی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ کہو تو آنکھیں بند کر لوں۔ وہ ہنس پڑا۔ نہیں۔ چائے لاؤں؟ وہ اٹھنے کے بہانے بولی۔ چائے؟ وہ یوں بولا جیسے سوچ رہا ہو کہ اس وقت چائے پینی چاہیے یا نہیں۔ وہاں کچھ اور یاد آنے لگا۔ سنو، آزارہ کا فون آیا تھا، تو میں بلا رہی تھی۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے اس نے گھر پہ فون نہیں کیا؟ پہلے یہیں کیا تھا، لیکن شاید فون ڈیڈ پڑا ہے۔ بہرحال ابھی چل رہی ہو؟ چلو۔ اس نے مادگی ظاہر کی تو وہ اٹھ کر لباس تبدیل کرنے چلا گیا۔ پھر امی سے کہتا ہوا آیا تو وہ اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ واقعی بہت دن ہو گئے تھے زارا سے ملے ہوئے، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ ابھی تک اس سے اتنی شاکی تھی کہ کبھی اس کے پاس جانے کا سوچتی بھی نہیں تھی۔ ابھی بھی زارا اسے دیکھتی شکوہ کرنے لگی۔ تم تو بالکل بھی نہیں آتی رملہ۔ آ تو گئی ہوں، میرے بلانے سے آئی ہو نا، ایسے تو تمہیں خیال نہیں آتا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، تب اس کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے ہنس پڑی۔ آئندہ بن بلائے بھی آ جاؤں گی۔ پھر جیسے ہی احسن اور عاصم بھائی اپنی باتوں میں مصروف ہوئے، وہ زارا کے ساتھ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ زارا ماں بننے والی تھی، اس کے چہرے پر معصوم سا نکھار تھا۔ وہ بغور اسے دیکھنے لگی، ہمیشہ سے کچھ مختلف اور اچھی لگ رہی تھی۔ سنو، زارا چولہا جلاتے ہوئے اچانک اسے مخاطب کر کے بولی، تم ڈیڈی کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ میں کہیں بھی نہیں جاتی زارا، مجھے فرصت ہی نہیں ملتی۔ میں کہیں کی نہیں، ڈیڈی کی بات کر رہی ہوں۔ تم جانتی ہو تمہارا رویہ ڈیڈی کے لیے کتنا تکلیف دہ ہے۔ زارا نے اسے احساس دلانے کی کوشش کی تو وہ نہ چاہتی ہوئی بھی تھوڑا تلخ ہو گئی۔ انہوں نے کون سا میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے؟ کیوں؟ کیا کیا انہوں نے؟ تم اچھی طرح جانتی ہو زارا کہ ان کے غلط فیصلے کی بدولت میں اب تک ایڈجسٹ نہیں کر سکی۔ وہ ابھی تک شاکی تھی۔ زارا کو حیرت ہوئی۔ ڈیڈی کو الزام نہیں دو رملہ، تم نے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں کل ان کے پاس گئی تھی، وہ تمہیں یاد کر کے بہت آزردہ ہو گئے تھے۔ وہ کچھ نہیں بولی، چپ چاپ ٹرے اٹھا کر اس میں پیالیاں رکھنے لگی۔ میں یہ سب کر لوں گی، زارا اس کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے بولی۔ تم ایسا کرو، ڈیڈی سے فون پر بات کر لو۔ میں کسی دن ان کے پاس ہو آؤں گی، اس نے ٹالنا چاہا۔ ضرور جانا، لیکن اس وقت بات کر لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر فون کرنے کی غرض سے لابی میں آ گئی۔ 2-3 بار ڈیڈی کا نمبر ملایا، لیکن مسلسل انگیج تھا۔ تب ریسیور رکھتے ہوئے جانے کیسے جازی کا خیال آ گیا اور وہ اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دوسری طرف اس کی آواز سنتی وہ کہنے لگا، رملہ، آج میں بڑی شدت سے تمہیں یاد کر رہا تھا۔ کیوں؟ اس نے بہت دھیمی آواز میں پوچھا۔ پہلے یہ بتاؤ کہاں سے بات کر رہی ہو؟ زارا کے گھر سے۔ ایسا کرو، کل صبح 10 بجے مجھے فون کرنا، مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے، یاد رکھو گی نا؟ ہاں۔ اور سنو، نہیں جیسے میں فون بند کر رہی ہوں، شاید اس طرف کوئی آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا، ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو گئی تھیں۔ کچھ دیر وہیں رک کر اس نے خود کو نارمل کیا، پھر زارا کے پاس آئی تو وہ فوراً پوچھنے لگی، ڈیڈی سے بات ہو گئی؟ نہیں، میں نے کئی بار ٹرائی کیا، ان کا نمبر انگیج ہے۔ اچھا، تو پھر کل ان کے پاس چلی جانا۔ اس نے بس سر ہلانے پہ اکتفا کیا، پھر اس کے ساتھ چائے وغیرہ لے کر اندر آ گئی۔ ماحول خاصا خوشگوار تھا، ہلکی پھلکی باتیں، عاصم بھائی کی چھیڑ چھاڑ۔ وہ بظاہر مسکراتی رہی، لیکن اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ پھر اگلے روز وقت مقرر پر اس نے جیزی کو فون کیا تو وہ جیسے بہت عجلت میں تھا، فوراً کہنے لگا، ایسے رملہ کہ مجھے بہت ضروری کام سے ابھی حیدرآباد جانا ہے، میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، 2 گھنٹے بعد مجھے ضروری میٹنگ میں شرکت کرنی ہے، اور آج کل ہائی وے پر چیکنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ گھنٹہ بھر خواہ مخواہ رکنا پڑتا ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیا کہنا چاہتا ہے۔ سنو، وہ اسے متوجہ کر کے بولا، اگر تمہیں زحمت نہ ہو تو اپنے ایس پی کی گاڑی میں مجھے ہائی وے کراس کرا دو، میں تمہارا بہت مشکور ہوں گا، دیکھو انکار نہیں کرنا۔ وہ اس کی پوری بات سن کر شش و پنج میں پڑ گئی۔ فوری طور پہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے، اور وہ پھر اصرار سے بولا، پلیز رملہ، مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے، اور اس وقت مجھے کوئی دوسرا راستہ نہیں آ رہا، تو میری مدد کر سکتی ہو؟ ہاں، لیکن میں کیا کروں، گاڑی تو ایسے نہیں کے پاس ہوتی ہے۔ اس نے خود کو بے بس محسوس کرتے ہوئے معذوری ظاہر کی تو وہ فوراً بول پڑا، تم کسی بھی بہانے گاڑی منگوا سکتی ہو۔ تم عجیب مشکل میں ڈال رہے ہو جیزی، میرا مطلب ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ گاڑی کی بات کروں اور احسن خود لے کر آ جائے، پھر میں اسے کیا کہوں گی؟ وہ سوچ کر بولی، اور وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ پھر قدرے توقف سے کہنے لگا، کوشش کر دیکھو، اگر وہ خود آ جائے تو پھر اس کے ساتھ اپنے ڈیڈی کے پاس چلی جانا۔ اور تم، میرا مطلب ہے، میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں، خیر تم پہلے احسن سے بات کرو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سلسلہ منقطع کر دیا تو وہ کچھ الجھتی ہوئی احسن کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس تمام عرصہ میں یہ پہلا موقع تھا جب وہ اس کے آفس فون کر رہی تھی۔ جب بھی اس کی آواز سنتے ہی اس نے قدرے پریشان ہو کر فوراً اس کی خیریت پوچھ ڈالی،
اور اس نے سب کی طرف سے اطمینان دلا کر جب اپنا مدعا بیان کیا تو جانے کیوں وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر قدرے تاخیر سے پوچھنے لگا، کہاں جاؤ گی؟ اپنی ایک دوست کے پاس۔ تمہیں اعتراض ہے کیا؟ نہیں، میں تو خود چاہتا ہوں کہ تم اپنی دوستوں کے ساتھ میل جول رکھو، لیکن سنو، کیا اس وقت جانا ضروری ہے؟ میرا مطلب ہے شام میں میرا ڈیڈی کے پاس جانے کا پروگرام ہے۔ وہ فوراً بول پڑی، اچھی بات ہے، میں گاڑی بھجوا دیتا ہوں۔ تھینک یو۔ وہ ریسیور رکھ کر پرسوچ انداز میں مسکرائی اور جلدی سے اپنے کمرے میں آ کر تیار ہونے لگی۔ پھر جس وقت آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی تب پہلی بار دل نے سرزنش کرتے ہوئے ٹوکا کہ وہ کن راہوں پر چلنے لگی ہے۔ اسی وقت باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو وہ سر جھٹک کر ادھر متوجہ ہو گئی، پھر بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالتی ہوئی باہر نکلنے لگی کہ احسن کی بات یاد آئی۔ یہ صحیح ہے رملہ کہ میں تمہاری سوچوں پر پہرے نہیں بٹھا سکتا، لیکن تم ایک بات یاد رکھنا کہ میں ایک عزت دار آدمی ہوں، معاشرے میں میرا ایک مقام ہے، اور تم جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا کہ جس سے میری عزت پر ذرا برابر بھی آ جائے۔ میں تمہیں اسے سوچنے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن اس سے ملنے کی کوشش کبھی نہیں کرنا۔ ایک پل کو اس کے قدم دروازے ہی میں رک گئے، لیکن اگلے پل وہ ہر خیال جھٹک کر دہلیز پار کر آئی۔ غالباً کوئی بات آسانی سے سمجھنا اور مان لینا اس کی سرشت میں ہی نہیں تھا۔ باہر آ کر اس نے ڈرائیور کو چھٹی دے دی اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تو تمام راستہ خود کو بہلاتی یا دھوکہ دیتی رہی تھی۔ بہرحال کچھ دیر بعد ہی وہ اپنے شوہر ایس پی احسن کمال کی جیپ میں جیزی کے سامنے تھی اور وہ اسے دیکھ کر کھل اٹھا۔ بے اختیار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تشکر سے بولا، تھینک یو رملہ، تم نے مجھے بڑی درد سری سے بچانے کا سامان کر دیا۔ اب یقیناً میں وقت مقرر پر پہنچ جاؤں گا۔ وہ اس کی بے اختیاری پر ذرا سا ہنسی اور اس کے لیے ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کر خود برابر میں کھسک گئی۔ ایک منٹ، وہ عجلت میں کہتی ہوئے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے پیچھے دو ملازم سامان اٹھائے آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ پیٹیوں کے متعلق کوئی بات کرتی وہ اس کے برابر آ بیٹھا اور اس کے فریش چہرے پر نظریں جما کر بولا، لگتا ہے تم نے ایس پی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے۔ ہاں، تم سے کیا وعدہ تو بہرحال مجھے نبھانا تھا۔ اس کے لہجے میں افسردگی سمٹ آئی، جسے محسوس کر کے وہ کچھ دیر کو خاموش ہو گیا۔ پھر جیسے ہی ملازم سامان جیپ میں رکھ کر ایک طرف ہوئی اس نے فوراً سٹارٹ کر دی اور ایک نظر اس پر ڈال کر بولا، تم نے میری بات مان کر بہت اچھا کیا رملہ، ورنہ زندگی بہت دشوار ہو جاتی۔ وہ کچھ نہیں بولی، چپ چاپ سیٹ کی پشت سے سر ٹیک دیا، تب قدرے توقف سے پوچھنے لگا، تمہیں کوئی دشواری تو نہیں ہوئی؟ میرا مطلب ہے ایسے نے گاڑی بھجوانے میں پس و پیش تو نہیں کی؟ نہیں۔ کیا کہا تھا تم نے اس سے؟ بظاہر اس کا انداز سرسری تھا، یوں جیسے خاموشی کی نسبت بات کرتے رہنا مناسب ہو۔ جھوٹ نہیں بولا، وہ ہنسی، میرا مطلب ہے یہی کہا کہ دوست کے پاس جانا ہے۔ اچھا۔ وہ بھی اس کی ہنسی میں شریک ہوا اور جیب سے چوئنگم کا پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا تو وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ اچانک جانے کیا کچھ یاد آ گیا تھا؟ لو نا، وہ ایک نظر اس پر ڈال کر بولا، جیزی تمہیں ابھی تک یاد ہے کہ میں یہ چوئنگم؟ مجھے سب کچھ یاد ہے، کچھ بھی نہیں بھولا۔ اس کے لہجے میں افسردگی کے ساتھ کھو دینے کا دکھ سے مٹایا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ وہاں دور سے گاڑی کے سائرن نے دونوں کو چونکا دیا اور وہ ایک دم پریشان ہو کر بولا، تمہارا ایس پی میرے اندازے سے زیادہ ہوشیار نکلا، لگتا ہے ہمارے تعاقب میں آ رہا ہے۔ نہیں، وہ نہ صرف خوفزدہ ہوئی بلکہ بے حد ہراساں ہو کر پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ واقعی ایک پولیس جیپ اور دو بائک سوار چلے آ رہے تھے۔ اب کیا ہوگا جیزی؟ وہ خوفزدہ انداز میں اس سے پوچھنے لگی۔ اپنے حواس قابو میں رکھو اور دیکھو میں رفتار دھیمی کر رہا ہوں، تم نیچے کود جاؤ۔ نہیں، اس نے ڈر کر اس کا بازو تھام لیا۔ اس وقت ضد نہیں کرو رملہ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، ورنہ میرے ساتھ ساتھ تم بھی۔ کچھ نہیں ہوگا، وہ اس کی بات کاٹ کر فوراً بول پڑی، پھر خود پر قابو پا کر کہنے لگی، میرا خیال ہے مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں احسن کو فیس کر سکتی ہوں۔ بات صرف احسن کو فیس کرنے کی نہیں ہے، وہ بے حد الجھ کر بولا، میں اس وقت تمہیں سمجھا بھی نہیں سکتا، بس تم میری بات مان لو۔ نہیں پلیز رملہ، تمہیں میری قسم۔ اس نے بہت عاجزی سے کہہ کر رفتار دھیمی کی اور اسے نیچے کود جانے کا کہا، لیکن اس کے بازو پر گرفت مضبوط کر کے نفی میں سر ہلانے لگی۔ رملہ پلیز۔ تب ہی بائک پر انہیں رکنے کی وارننگ دی جانے لگی تو وہ اس سے بولی، رک جاؤ، میں دیکھتی ہوں کون ہے۔ نہیں، اس کے ساتھ ہی اس نے رفتار بڑھا دی بلکہ فل سپیڈ سے دوڑانے لگا۔ رکو جیسی، مجھے بات کرنے دو، آخر تم اس طرح کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس کا بازو جھنجھوڑ کر کہتی رہی، لیکن وہ رکنے پر آمادہ نہیں ہوا، جبکہ پیچھے سے مسلسل وارننگ دی جا رہی تھی، اور جب وارننگ کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا تب فائرنگ شروع ہو گئی۔ جیسی خدا کے لیے رک جاؤ، میں سب سنبھال لوں گی۔ وہ فائرنگ سے خوفزدہ ہو کر زور سے چیخی تو وہ بس ایک پل کو اطراف سے غافل ہوا تھا، اس پر نظر ڈال رہا تھا کہ پیچھے سے سنسناتی ہوئی گولی اس کی گردن میں سوراخ کرتی ہوئی نکل گئی۔ اگلے پل وہ اس کے سامنے تڑپ رہا تھا۔ جیزی؟ آنکھوں کے سامنے خون کا دریا تھا جس نے اس کے حواس گم کر دیے تھے۔ قطعی ہوش نہیں رہا تھا کہ جیپ بے قابو ہو کر کن راستوں پر جا رہی تھی۔ بے حد وحشت زدہ ہو کر ان پتھرائی آنکھوں کو دیکھے جا رہی تھی جن میں اب بھی اس کے بھاگ جانے کی التجا ٹھہر گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ تعاقب میں آتی جیپ اور بائک قریب آتے
اس کا ذہن مکمل تاریکیوں میں ڈوب چکا تھا۔ جس وقت اسے ہوش آیا وہ کمرے میں تنہا تھی، اور کیونکہ ابھی ذہن پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا اس لیے آنکھیں کھلتے ہی اٹھنے کی کوشش کی، لیکن سر کے ساتھ جسم کے مختلف حصوں میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں، جس سے اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ بہت احتیاط سے دوبارہ سر تکیے پہ رکھا اور ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے، آہستگی سے دروازہ کھول کر احسن اندر آ گیا۔ اس نے دھندلائی آنکھوں سے دیکھا، وہ خاصے کڑے تیوروں سے اسے گھور رہا تھا، پھر اسی انداز میں اس کے قریب آ کر آہستہ مگر سخت لہجے میں کہنے لگا، کاش میرا کوئی تم سے ناتا نہ ہوتا تو میں تمہیں ایسی سزا دلواتا کہ تمہاری 7 نسلیں یاد رکھتی۔ وہ اس وقت ذہنی طور پر بالکل مفلوج تھی، اس لیے سمجھ نہیں سکی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیوں بگڑ رہا ہے۔ تب پلکیں جھپک جھپک کر پہلے آنکھوں میں اتری نمی اپنے اندر اتاری، پھر بغور اسے دیکھنے لگی تو وہ زہر خند سے بولا، ذاتی طور پر میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، اس لیے کہ ایک مجرم کا ساتھ دے کر تم نے میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ پوری قوم اور ملک کے ساتھ غداری کی ہے۔ مجرم؟ اس نے دل میں دہرایا جبکہ آنکھوں میں سوالیہ نشان ابھر آئے جنہیں دیکھ کر وہ مزید تلخ ہو گیا۔ جاذب گیلانی؟ سنا تم نے؟ جاذب گیلانی کی بات کر رہا ہوں میں، جسے تم میری زوجیت میں آنے کے بعد بھی سوچتے رہنے کا اعتراف کر چکی ہو، اور بالآخر تم نے اس کی خاطر میری عزت بھی داؤ پہ لگا دی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا اس وقت وہ سمجھنے کے قابل نہیں تھی، لیکن جیسی کے نام کے ساتھ اسے اپنے اعتراف یہاں وہاں حتیٰ کہ سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں بھی خون خون نظر آنے لگا تو بے حد خوف زدہ ہو کر اس نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن یہاں بھی وہی کچھ تھا۔ تب گھبرا کر اسے دیکھا تو وہ تعصب سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، تمہارے لیے کہیں امان نہیں ہے، یہ میرا ظرف تھا کہ میں نے تمہیں اسے سوچنے کی اجازت دی تھی، لیکن تم نے اس حد کو کراس کر کے خود اپنے ساتھ ظلم کیا، اب مجھے تم پر رحم نہیں آ رہا۔ وہ واقعی بہت سفاک نظر آ رہا تھا، قدرے توقف سے کہنے لگا، میں تمہاری طرف سے اسی روز چکنا ہو گیا تھا جس روز اچانک تمہارے انداز بدلے تھے۔ کہاں تو میری ہر بات کی نفی اور نفرت کا اظہار، اور کہاں؟ دروازے پہ آہٹ سن کر اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تبھی چچی جان اور ڈیڈی اندر آ گئے۔ رملہ کیسی ہو بیٹا؟ ڈیڈی نے بے اختیار بر کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے لیا۔ چچی جان بھی آگے آ کر اس کا حال پوچھنے لگیں، لیکن اب وہ کچھ نہیں بولی، نہ ہی کوئی اشارہ کیا۔ تب ڈیڈی اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگے، احسن کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ نہیں، ڈاکٹر نے تو کوئی تشویش ظاہر نہیں کی۔ میں ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا۔ پھر؟ ڈیڈی کے ساتھ بھی وہ خاصے اکھڑے لہجے میں بات کر رہا تھا جسے محسوس کر کے ہی وہ نظریں چرا کر بولے، میرا مطلب ہے اس واقعی میں رملہ کا نام تو نہیں آئے گا؟ نام؟ اس نے پہلے طنزیہ نظروں سے اسے گھورا، پھر ڈیڈی سے کہنے لگا، میں اکیلا نہیں تھا انکل، میرے ساتھ پورا عملہ تھا اور سبھی نے اسے جاذب گیلانی کے ساتھ دیکھا ہے۔ پھر اب کیا ہوگا؟ ڈیڈی پریشان ہو گئے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، گو کہ ابھی معاملہ میرے اختیار میں ہے، لیکن وہ خاموش ہو کر جانے کیا سوچنے لگا جبکہ ڈیڈی اور چچی جان پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھے۔ تبھی دروازے پہ ہلکی سی دستک کے بعد انسپکٹر اندر آ گیا اور اپنے مخصوص انداز میں سلام کرنے کے بعد اس سے پوچھنے لگا، سر کیا بیگم صاحبہ بیان دینے کے قابل ہیں؟ نہیں، ابھی تم جاؤ اور سنو، جب ضرورت ہوگی میں تمہیں خود بلا لوں گا، اوکے؟ یس سر۔ انسپکٹر سلیوٹ مارتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ تب چچی جان اس پر بگڑنے لگیں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارے ہوتے دوسرے لوگ یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے؟ اگر نہیں معلوم تو بتا دو کہ یہ کوئی بیان وغیرہ نہیں دے گی، سمجھے تم؟ آپ یہ ساری باتیں نہیں سمجھتی امی۔ میں سمجھتی ہوں یا نہیں سمجھتی، لیکن تم اچھی طرح سن لو کہ میری بہو پر کوئی الزام، کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ وہ امی کی بات سن کر بھڑک اٹھا، لیکن پھر جانے کس خیال کے تحت فوراً ہونٹ بھیج کر کمرے سے نکل گیا تو چچی جان اس کے پاس آ بیٹھیں اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اپنی تئیں سے اور ڈیڈی کو تسلی دینے لگیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اس نے احسن کی باتیں بھی خاموشی سے سنی تھیں۔ اسی طرح چچی جان کو بھی خاموشی سے سنتی رہی، پھر تھک کر پلکیں موند لی۔ اصل میں وہ ابھی تک پوری صورتحال سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ جازی کو خون میں لت پت دیکھ کر وہ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ پھر جس طرح جیپ بے قابو ہو کر کچے راستوں پر جا کر الٹ گئی تھی، اس سے اسے شاید چوٹیں آئی تھی، خصوصاً سر میں، جس سے ہو سکتا ہے اس کی یادداشت متاثر ہوئی ہو، کیونکہ ڈاکٹر نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ بہرحال اسے سوائے خون کی کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، نہ ہی اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس وقت تکلیف کا احساس زیادہ تھا۔ پھر کتنے دن بعد جب وہ کچھ سوچنے اور سمجھنے کی قابل ہوئی تو سب سے پہلا خیال یہی آیا کہ وہ زخمی اور ہاسپٹل میں کیوں ہے، اور کیوں کا جواب سوچتے اسے ایک ایک بات یاد آنے لگی۔ جب اس مقام پر پہنچے کہ جازی اس کے ساتھ تھا اور پیچھے پولیس وین میں انہیں رکنے کی وارننگ دی جا رہی تھی تو اس کا دل بڑے زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، سانس بھی تیز تیز چلنے لگی تھی، جیسے وہ سب اس کے ساتھ ابھی ابھی پیش آ رہا ہو اور وہ آنے والے لمحے کو روکنا چاہتی ہو، لیکن وہ لمحہ تو کب کا گزر چکا تھا۔ اس وقت وہ جازی کا تڑپتا وجود دیکھ کر حواس کھو بیٹھی تھی، اور اب وہ منظر نگاہوں میں سماتے ہی وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگی تھی۔ ڈیوٹی پر موجود نرسیں چیخیں سن کر ایک اس کی طرف دوسری ڈاکٹر کو بلانے بھاگی۔ احسن دور کوریڈور میں کھڑا تھا، نرس اس کو بھاگتے دیکھ کر وہ بھی بھاگ کر کمرے میں آیا تو وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پھر نرس اس کا ہاتھ جھٹک کر چیخنے لگی،
تبھی ڈاکٹر آ گیا اور فوراً نرس کو اس کے انجیکشن لگانے کا کہا۔ پھر انجیکشن لگتے ہی وہ قدرے نڈھال سی ہو کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر تک ہچکیوں کے ساتھ لمبے لمبے سانس لیتی رہی، پھر آہستہ آہستہ پرسکون ہو گئی۔ احسن بہت خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر ڈاکٹر کے اشارے پر اس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی۔ آہٹ پہ فوراً آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی، اور جیسی وہ اخبار اٹھا کر بیٹھنے کی غرض سے کرسی کی طرف بڑھا، اس نے پکار لیا، احسن۔ وہ چونک کر اس کی طرف پلٹا تو وہ بے حد دکھ سے بولی، تم نے جیسی کو مار ڈالا؟ اور وہ جو اس دوران خود کو کافی حد تک سمجھا چکا تھا، اس کی بات سن کر پوری جان سے سلگ گیا اور نہ چاہتی ہوئی بھی طنز آمیز لہجے میں بولا، بہت دکھ ہو رہا ہے تمہیں اس کے مرنے کا؟ ہاں۔ اس کی آنکھوں کے پیمانے پھر چھلک گئے، اور پتہ نہیں اپنے دل میں کیا ٹھان چکی تھی جو صاف کوئی سے باز نہیں آئی۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، اس سے زیادہ دکھ اپنے زندہ بچ جانے کا ہے۔ تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس کے ساتھ مجھے بھی مار ڈالتے۔ کاش میں ایسا کر سکتا۔ مٹھیاں بیچ کر بری طرح تل ملا کر بولا، کس نے روکا تھا تمہیں؟ میری غیرت نے۔ غیرت نے؟ اس کی ہلکی سی ہنسی میں تلخی کے ساتھ استہزاء تھا، جیسے جتانا چاہتی ہو کہ غیرت میں لوگ جان لیتے ہیں، بخشتے نہیں ہیں۔ اور وہ سمجھ کر دانت پیس کر بولا، ہاں غیرت نے، کہ تم تو آرام سے ابدی نیند سو جاتی اور میں لوگوں کے تانے سننے کو تنہا رہ جاتا کہ ایس پی احسن کمال کی بیوی اپنے یار کے ساتھ دفن ہو گئی۔ کس کس کی زبان پکڑتا میں اور کس کس کو جواب دیتا۔ گویا جواب دہی کے لیے تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ تم صرف میرے سامنے جواب دو، لوگوں کی زبانوں تک کوئی سوال آنے سے پہلے ہی میں بند باندھ چکا ہوں۔ یہ کہہ کر تمہیں اکیلا دیکھ کر جاذب زبردستی جیپ میں داخل ہو گیا اور ریوالور کے زور پر تمہیں بے بس کر کے اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر بجائے مطمئن ہونے کے تعصب سے اسے دیکھنے لگی تو وہ زور دے کر بولا، تمہیں بھی یہی بات کہنی ہے، سمجھی تم؟ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول سکتی، یہ تم بھی جانتے ہو۔ اگر ایسا کر سکتی تو اول شب سب سے پہلا جھوٹ تمہارے ساتھ بولتی۔ وہ اس کے ضبط کا امتحان نہیں لے رہی تھی، لیکن کڑی آزمائش ضرور بن گئی تھی۔ نہ اپنے کیے پر نادم، نہ اس سے خائف۔ ضرور بولتی اگر میں بے خبر ہوتا، لیکن میں سب جانتا تھا۔ ابھی بھی تم سب جانتے ہو؟ ہاں، لیکن لوگ نہیں جانتے، اور تم سن لو کہ اب اگر تم نے مزید میری عزت سے کھیلنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جواباً اس نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ اس نے سختی سے ٹوک دیا، خبردار، اب ایک لفظ نہیں، انتہائی گھٹیا عورت ہو تم۔ بجائے اپنے کیے پہ شرمندہ ہونے کی الٹا مجھے زیر کرنا چاہتی ہو۔ تو پھر تم پر میرے اعتماد کو جس طرح تم نے پیروں تلے روندا ہے، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تو کچھ دیر تک وہ بالکل ساکت لیٹی رہی۔ پھر ایک دم فیصلہ کر کے بیل کا بٹن دبایا اور سسٹر کے آنے پر اسے ڈیڈی کا نمبر دے کر بولی کہ انہیں فوراً آنے کے لیے کہے۔ پھر ان کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈیڈی آئے تو پھر ان کے پیچھے احسن بھی تھا، غالباً اس وقت سے یہیں کہیں موجود تھا۔ جب بھی ان کے ساتھ اندر آیا وہ اسے نظر انداز کر کے بولی، ڈیڈی میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ اچھا۔ ڈیڈی نے یوں ہی احسن کی طرف دیکھا، پھر پوچھنے لگے، کیا ڈاکٹر نے اجازت دے دی ہے؟ ڈاکٹر سے آپ خود بات کر لیں، میں بس ابھی جاؤں گی۔ اس کے ضدی لہجے پر ڈیڈی اس بات میں سر ہلاتی ہوئی چلے گئے تو وہ اس سے کہنے لگی، میں ڈیڈی کے ساتھ ان کے گھر جا رہی ہوں، یہ مت سمجھنا کہ تم سے بھاگ کر جا رہی ہوں میں۔ تم مجھ سے بھاگ کر جا بھی نہیں سکتی رملہ۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا، میں جب تک تم سے ایک ایک بات کا حساب نہ لے لوں تمہیں مرنے بھی نہیں دوں گا۔ حساب سے پہلے اپنی گریبان میں ضرور جھانک لینا احسن کمال۔ وہ طنز آمیز تلخ لہجے میں کہتی ہوئی کمرے سے نکل آئی اور ڈیڈی کا انتظار کیے بغیر باہر آ کر ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈیڈی کو آنے میں کافی دیر ہوئی۔ غالباً ڈاکٹر کے بعد وہ احسن سے بات کرنے لگے تھے، پتہ نہیں انہوں نے اس سے کیا کہا۔ پھر اس کے پاس آئے تو بہت خاموش سے تھے، تمام راستہ اس سے کوئی بات نہیں کی۔ گھر آ کر بس اتنا کہا، تمہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے بیٹا، بیکار کی سوچوں سے ذہن پہ زور نہیں ڈالنا، اوکے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اسی کمرے میں چلی آئی جو کبھی اس کا تھا۔ کچھ دیر تک بالکل خالی و ذہن سی رہی، پھر کتنی بہت ساری باتیں تھیں، وہ کوشش بھی کرتی تو دامن نہیں بچا سکتی تھی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے، وہ بہت آزردہ رہنے لگی تھی، ہر وقت ذہن متضاد سوچوں میں گھرا رہتا، اس لیے کہ ایک دم سے تنہا بھی ہو گئی تھی۔ اتنے بہت سارے دنوں میں احسن صرف ایک بار آیا تھا، کچھ دیر ڈیڈی کے پاس بیٹھا اور پھر جاتے ہوئے بس کھڑے کھڑے اس کا حال پوچھ کر چلا گیا۔ ویسے اسے اس سے کوئی غرض بھی نہیں تھی، کیونکہ اس کے خیال میں اب ان دونوں کا ساتھ رہنا ناممکن تھا۔ پھر سارا ان دنوں اپنے بچے میں مصروف تھی، جب ہی اس کے پاس نہیں آ سکتی تھی، بس گائے بگائے فون پر اس کی خیریت دریافت کر لیتی، جبکہ ڈیڈی کی وہی روٹین تھی، رات کے کھانے پر ہی سامنا ہوتا اور اس دوران وہ ادھر ادھر کی باتیں کر لیتے، جبکہ حقیقتاً اسے کسی ہمدرد و غمگسار کی ضرورت تھی، اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس سے وہ اپنے اندر کا احوال کہہ سکتی۔ چپ چاپ ایک اندیکھی آگ میں سلگ رہی تھی، جس سے اس کی صحت بجائے ٹھیک ہونے کے مزید متاثر ہو رہی تھی۔ زرد رنگت آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے ہو گئے تھے۔ اس روز زارا آئی تو اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ کیوں ظلم کر رہی ہو خود پر؟ میں ظلم کر رہی ہوں؟ اس کا لہجہ کھویا کھویا تھا۔ تو اور کیا،
ایک ایسے شخص کا روگ پا لینا جو تمہارے ساتھ تو کیا کسی کے ساتھ بھی فیئر نہیں تھا، ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ اس نے چونک کر پوچھا تو زارا نفرت سے بولی، جیزی کی۔ وہ ایک دم گمسم ہو گئی، تب زارا اس پر بگڑنے لگی۔ تم احسن کے ساتھ بہت زیادتی کر رہی ہو، یہ اس کی شرافت ہے کہ وہ اب تک خاموش ہے، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو تمہاری زندگی عذاب بنا دیتا۔ اور زندگی عذاب کیسے بنتی ہے زارا؟ وہ بے حد دکھ سے بولی، مجھ سے پوچھو، ہر پل جیتی ہر پل مرتی ہوں، کوئی میرا پرسان حال نہیں۔ اور احسن جسے تم شریف آدمی کہہ رہی ہو، قاتل ہے وہ، میرے سامنے اس نے جیزی کو مارا ہے۔ مارنا ہی تھا تو مجھے مارتا، کیونکہ میں چل کر اس کے پاس گئی تھی، وہ نہیں آیا تھا۔ لیکن واہ احسن، داد دینی پڑے گی کہ ایک تیر سے 2 شکار کھیل گیا، اس کی جان لی اور مجھے لمحے لمحے کی موت مرنے کے لیے چھوڑ دیا، کوئی اس سے پوچھنے والا بھی نہیں۔ کون پوچھ سکتا ہے اس سے؟ وہ اس وقت ڈیوٹی پر تھا اور اس نے اپنا فرض نبھایا ہے، جیزی کو مارنے کا فرض۔ وہ استہزائیہ ہنسی اور زارا بڑے اطمینان سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں، کیونکہ اسے دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم تھا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی، اور اس سے زیادہ حیرت زارا کو ہوئی۔ رملہ، کیا واقعی تم اتنی بے خبر ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جازب گیلانی ایک دہشت گرد تھا، کتنے بے گناہ لوگوں کے قتل میں ملوث؟ کیا؟ وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی، جبکہ زارا اپنی کہے جا رہی تھی، ہمارا تو خیال تھا کہ تم اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتی ہوگی، اور احسن کو زیادہ دکھ اسی بات کا ہے کہ تم جانتے بوجھتے آگ سے کھیل رہی ہو۔ اور جس طرح وہ اچانک سناٹے میں آئی تھی، اسی طرح ایک دم ہوش میں آ کر چیخ پڑی، نہیں ذرا، مجھے جانتے بوجھتے آگ میں دھکیلا گیا، میں بے خبر تھی، لیکن تم سب جانتے تھے، تم، ڈیڈی، احسن، لیکن تم سب نے مجھے تنہا کر دیا، میرا اعتبار نہیں کیا تم لوگوں نے، ورنہ اس طرح مجھ سے اس کی اصلیت نہ چھپاتے۔ چیختے چیختے رو پڑی، جس سے زارا جھنجھلا کر بولی، پاگل مت بنو، بند کرو رونا، پتہ تمہارے لیے چیخنا چلانا اور رونا کتنا نقصان دہ ہے، ماں بننے والی ہو تم، اپنا نہیں تو اپنے بچے کا خیال کرو۔ وہ اور شدت سے رونے لگی اور اسی طرح اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، دل میں انجانا سا درد کروٹیں لینے لگا تھا، جو اس کے دکھ کو مزید بڑھا گیا۔ اور المیہ تو یہ تھا کہ کوئی اس کا دکھ نہیں جانتا تھا، سب اسے جازی سے منسوب کرتے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پر ڈیڈی حسب عادت ناشتہ کرنے کے ساتھ اخبار دیکھنے میں مصروف تھے۔ وان کچھ یاد آنے پر اخبار ایک طرف رکھ کر اس سے کہنے لگے، بیٹا، تمہاری چچی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں بہت یاد کر رہی تھیں، اگر ہو سکے تو دن میں کسی وقت جا کر انہیں دیکھاؤ۔ وہ کچھ نہیں بولی، تب کچھ دیر بعد خود ہی کہنے لگے، نہیں، میرا خیال ہے تم نہیں جاؤ، بس فون پر خیریت دریافت کر لینا۔ اب کہ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر ان کے ذاتی اخبار اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اسے کبھی اخبار پڑھنے یا خبروں وغیرہ میں سے دلچسپی نہیں رہی تھی، اور شاید اس لیے وہ اتنی بے خبر تھی کہ اب جانے کیا کچھ جاننا چاہتی تھی۔ جب ہی وہیں بیٹھے بیٹھے پورا اخبار کنگال ڈالا، پھر وہاں سے اٹھ کر آئی تو پرانے اخبار تلاش کرنے لگی۔ کچھ ڈیڈی کے کمرے سے ملے، کچھ ڈائننگ روم میں ریک پر رکھے تھے، وہ سب سمیٹ کر اپنے کمرے میں لے آئی تو پہلے تاریخوں کے حساب سے سب کو ترتیب سے رکھا، پھر ایک کے بعد ایک دیکھنے لگی۔ 4 ماہ پہلے کی تاریخ میں اسے جازب گیلانی کا نام نظر آیا، اسے دہشت گردی میں ملوث لکھا گیا تھا۔ وہ جلدی جلدی دوسرے اخبار دیکھنے لگی، کسی میں قاتل تھا، کہیں اس کے فرار کی خبر تھی، اور آخر میں وہ ایس پی کی گاڑی پر قابض ہو کر اس پہ بھاری اسلحہ لے جا رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے ان ساری خبروں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کا موازنہ اس جیزی سے کر رہی تھی جسے وہ جانتی تھی۔ تقریباً 3 سال پہلے وہ اس سے ملی تھی، اور پہلی نظر میں ہی وہ اس کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ وجیحہ شخصیت کے ساتھ بات کرتی ہوئی اس کا لہجہ بھی بہت دل نشین تھا۔ رفتہ رفتہ جب ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھا تو وہ اس کے گھر بھی جانے لگی تھی، اور اس تمام عرصے میں اسے نہیں یاد کہ کبھی اس نے اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات کہی ہو۔ بہرحال وہ بظاہر اتنا شائستہ اور مہذب شخص، اور حقیقت اتنے گھنونے کردار کا مالک تھا۔ وہ یقین کر بھی رہی تھی اور نہیں بھی۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، وہ اس سے متعلق ایک ایک خبر کو کئی بار پڑھ چکی تھی۔ کبھی اخبار ایک طرف رکھ دیتی، پھر کچھ دیر بعد دوبارہ اٹھا کر دیکھنے لگتی۔ آیا دوپہر کے کھانے کے لیے بلانے آئی تو اس نے منع کر دیا، پھر سارے اخبار سمیٹ رہی تھی کہ احسن آ گیا۔ وہ اتنی مگن تھی کہ اس کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ اس کے سامنے اتنے اخبار دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے۔ قریب آیا تو اتفاق سے اس کے ہاتھ میں سب سے اوپر اخبار پر جازب گیلانی کی تصویر بھی تھی، جسے دیکھ کر وہ اندر ہی اندر سلگ کر بولا، تم ابھی تک اس کا سوگ منا رہی ہو؟ وہ اس کی آواز پر واقعی چونکی، لیکن پھر نظر انداز کر کے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تو اس کا ضبط جواب دے گیا۔ سارے اخبار اٹھا کر ایک طرف پھینکتے ہوئے بولا، تم اتنی بدذات عورت ہو کہ مجھے تم سے گھن آنے لگی ہے۔ اخلاق، قانون، مذہب، تمہاری نظر میں کسی کی کوئی اہمیت نہیں۔ جانتی ہو تم جیسی عورتوں کے لیے ایک سنساری لکھی گئی ہے؟ جانتی ہوں، وہ تکیے سے کمر ٹکاتے ہوئے دھیرج سے بولی، لیکن یہ نہیں جانتی کہ تم مردوں کو کیا کہا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دیکھو احسن، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میرے پاس آنے یا مجھ سے کسی بھی بات کا جواب طلب کرنے سے پہلے اپنی گریبان میں جھانک لینا۔ اس کے اتنے آرام سے بات کہنے پر وہ ایک پل کو جھٹکا، پھر ناگواری سے بولا، مجھے کیا ضرورت اپنے گریبان میں جھانکنے کی؟ کیا کیا میں نے؟ ارے، وہ ذرا سا ہنسی،
تم تو بہت بزدل نکلے، اس کا مطلب ہے اپنی کہی ہر بات سے بھی انکار کرو گے، جبکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے تم نے کہا تھا کہ میں ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھنے والی معصوم لڑکی ہوں، تمہیں مجھ پر رحم آتا ہے۔ اس کے الفاظ دہرا کر اس نے تصدیق کے لیے اس کی طرف دیکھا تو وہ کچھ کہتے کہتے جانے کیوں ہونٹ بھینچ گیا، جبکہ پیشانی پر لکیریں نمودار ہو گئی تھیں۔ تب وہ اچانک بے پناہ زردگیوں میں گھر کر کہنے لگی، ہاں میں بہت معصوم، سادہ اور نادان سی لڑکی تھی، پھر ڈیڈی کی بے جا لاڈ پیار نے مجھے قدرے ضدی اور خود سر بھی بنا دیا۔ اگر ممی زندہ ہوتی تو شاید شروع ہی سے مجھے کنٹرول کرتی، جبکہ ڈیڈی سمجھ نہیں پائی۔ غالباً انہوں نے سوچا ہوگا بچیاں کسی بھی طرح سے ہی خوش رہیں اور ممی کی کمی محسوس نہ کریں۔ زارا سمجھدار تھی اور میں نادان، یہ سبھی جانتے تھے۔ اس کے باوجود کسی نے مجھے اپنی انگلی نہیں تھمائی۔ پھر لڑکپن کی عمر سے نکل کر غالباً زارا کو احساس ہوا تو وہ بات بے بات مجھے ٹوکنے لگی، اور وہ عمر تو ایسی ہی تھی، ٹوکنا نہ صرف برا لگتا بلکہ میرے اندر مزید ضد پیدا کر دیتا۔ پھر مجھے ڈیڈی کی حمایت بھی حاصل تھی جب بھی میں زارا کی مخالف سمت چلنے لگی، لیکن یہ بھی ہے کہ اگر زارا ہمیشہ ٹوکنے کی بجائے کبھی آرام سے سمجھانے کی کوشش کرتی تو شاید میں اس کی بات سمجھ لیتی، لیکن اس کا انداز ہمیشہ جارحانہ رہا۔ پھر وہ مجھ سے کوئی بہت بڑی بھی نہیں تھی اور اس کی دنیا بھی گھر تک محدود تھی، جبکہ میری دلچسپیاں گھر سے باہر۔ جب بھی میرا خیال تھا کہ میں اس سے زیادہ بہتر سوچ اور سمجھ سکتی ہوں، اور میں اسے جتاتی بھی تھی، جس سے وہ اور زیادہ مجھ سے الجھنے لگی۔ تم ہی کہو، کیا یہ رویہ مناسب تھا؟ وہ اچانک اس سے پوچھنے لگی، اور اس کے انداز میں انتہائی ناگواری تھی، جیسے اس کی کسی بات سے کوئی دلچسپی نہ ہو، اور اس نے تو ابھی ابتدا کی تھی۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد کہنے لگی، بہرحال پھر جیزی میری زندگی میں آیا۔ اس وقت میں کچی عمر کچے ذہن کی نادان لڑکی تھی، بقول تمہارے چمکتی چیز کو سونا سمجھنے والی، اور جیزی تو بظاہر سونے سے بھی زیادہ کوئی اور ہی چیز نظر آتا تھا۔ پھر مجھ جیسی نادان لڑکیوں سے متاثر کیسے نہ ہوتی، اور بدلے میں اس کی محبت پا کر تو میں ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ کسی بھی محفل میں جب وہ سب کو نظر انداز کر کے میری طرف لپکتا تو فخر و انصبات سے میری گردن تن جاتی، اور میں سمجھتی ہوں یہ کوئی انہونی تو نہیں تھی، نہ ہی اسے پسند کر کے میں نے کوئی خطا کی تھی، کیونکہ چاہے اور چاہے جانے کی خواہش تو سبھی رکھتے ہیں۔ یہ فطری جذبے ہیں، یہ الگ بات کہ کہیں ان جذبوں کو طاقت کے زور پر دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ مجھ پر تو کوئی پابندی نہیں تھی۔ ڈیڈی کی طرف سے مجھے پوری آزادی حاصل تھی، اور اگر میں نے اس آزادی کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تو اس کا کریڈٹ مجھے نہیں جیزی کو جاتا ہے۔ میں پوری ایمانداری سے کہوں گی کہ اس نے ہر قدم پر میری رہنمائی کی۔ تمہاری نظر میں وہ مجرم، قاتل، دہشت گرد صحیح، لیکن میرے ساتھ وہ بہرحال فیئر تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ بڑے آرام سے مجھے میرے اپنوں کے خلاف اکسا سکتا تھا۔ اس وقت جب ڈیڈی نے اسے ریجیکٹ کیا، اگر وہ چاہتا تو مجھے غلط ترغیب دے سکتا تھا، کیونکہ ایک تو میں نادان تھی، دوسرے اس وقت اس کی محبت میں اتنی پاگل کہ اس کے اشارے پر دنیا چھوڑ سکتی تھی۔ یہ حقیقت ہے احسن، اگر وہ کہتا کہ میں اس وقت اس کے ساتھ کورٹ میرج پر بھی تیار ہو جاتی، لیکن اس نے مجھے احتجاج تک سے منع کر دیا اور بہت عاجزی سے درخواست کی کہ میں ڈیڈی کی بات مان لوں۔ بہرحال میں نے اس کے کہنے پر ڈیڈی کی بات مان لی، اور جب میں نے زارا سے اسے ریجیکٹ کرنے کا سبب پوچھا تو اس نے صرف یہ کہا کہ ڈیڈی اس کے بزنس سے مطمئن نہیں ہے۔ گویا ڈیڈی، زارا اور تم اسی وقت جان چکے تھے کہ وہ کس گھناؤنے پیشے سے منسلک ہے، لیکن تم میں سے کسی نے مجھے نہیں بتایا۔ اس کا مطلب ہے کسی کو مجھ پر اعتبار نہیں تھا، نہ اعتماد نہ بھروسہ۔ آخر کیوں؟ مجھ سے اس حقیقت کو کیوں چھپایا گیا؟ وہ پھر اس کی طرح سوالیہ انداز میں متوجہ ہوئی تو وہ اپنی جگہ پہلو بدل کر بولا، کیا فائدہ تھا تمہیں حقیقت بتانے کا؟ کون سا تم یقین کر لیتی؟ کب تک یقین نہ کرتی؟ وہی ایک وقت تو نہیں تھا؟ بعد میں دھیرے دھیرے میری غفلت سے پردے ہٹائے جا سکتے تھے، لیکن تم لوگوں نے مجھے غافل رکھ کر میرے ساتھ بہت ظلم کیا۔ کیا میں نے بھی؟ ہاں تم نے بھی، بلکہ سب سے زیادہ قصوروار تو تم ہی ہو احسن۔ وہ تیکھی نظریں براہ راست اس کی آنکھوں میں ڈال کر بولی، اس لیے کہ تم ہی اس کی انکوائری کر رہے تھے، نہ صرف مجھے اس کی حقیقت بتا سکتے تھے بلکہ دکھا بھی سکتے تھے، لیکن شاید تمہارا مقصد کچھ اور تھا، یعنی تم طاقت سے مجھے زیر کرنا چاہتے تھے۔ اور اس مقام پر میں کہوں گی کہ میں تو نادان تھی ہی، تم نے نادانی کیوں کی؟ بھلا جذبے کبھی طاقت سے بھی زیر ہوئے ہیں؟ ان کی سرکشی کے سامنے محبتوں کے بند باندھنے پڑتے ہیں، اور تم مجھ سے محبت تو کرتے تھے، لیکن مجھے اپنانے کے لیے تم نے محبت نہیں طاقت کا استعمال کیا۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، تم جانتے تھے کہ میں تم سے متنفر تھی، اس کے باوجود تم نے مجھ سے شادی کرنے میں بہت جلدی کی۔ کم از کم پہلے میرے دل کے آئینے پر جمی گرد تو چھٹنے دیتے، لیکن تم نے انتظار نہیں کیا۔ مزید ستم یہ کہ مجھے توڑنے کے در پہ بھی ہو گئے۔ یاد کرو اپنا رویہ، اول شب سے آج تک میری اندھیری راہوں میں کوئی ایک جگنو تمہارے نام کا نہیں ہے۔ تم نے مجھے بیوی کم باندھی زیادہ سمجھا۔ نہیں، وہ جھٹلانا چاہتا تھا لیکن وہ فوراً بول پڑی، کیا نہیں؟ ڈیڈی کے گھر میری حیثیت سے قطع نظر یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی حیثیت کے مطابق مجھے کیا دیا؟ ایسے گئے گزرے تو نہیں تھے تم، پھر بھی تم نے مجھے اپنے گھر کے لیے وقف کر دیا۔ وہ سارے کام جو تم جانتے تھے کہ میں نہیں کر سکتی، وہ بھی مجھ سے کروائے۔ یوں لگتا تھا جیسے تم مجھے اسی مقصد سے لے گئے ہو، انتقام اپنی تذلیل کا بدلہ لینے کے لیے، اور اس مقام پر کسی نے میری بات نہیں سنی۔ ڈیڈی سے کہا تو وہ الٹا مجھے سمجھانے لگے۔ زارا کا بھی وہی انداز تھا، اور مجھے لگا جیسے میں بالکل تنہا ہو گئی ہوں،
اور کیا یہ فطری بات نہیں تھی کہ تنہا ہو کر انسان اچھے دنوں کو یاد کرتا ہے؟ اگر میں نے ایسا کیا تو کیا خطا کی؟ یہ تمہاری بھول تھی جو تم نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ مصروف رکھ کر ماضی سے دور لے آؤ گے، جبکہ تمہاری بخشی ہوئی مصروفیات نے ہی میرے اندر ماضی کو دوبارہ سے زندہ کر دیا تھا۔ میں ہر پل یہ سوچنے لگی کہ اگر تم درمیان میں نہ آتے تو میں کتنی مطمئن اور آسودہ زندگی گزار رہی ہوتی، اور تمہارے تلخ رویے پر مجھے کسی کا شہد اگین لہجہ یاد آتا۔ اس کے برعکس اگر تم مجھے اس کی اصلیت بتا چکے ہوتے تو میں نہ صرف یہ کہ کبھی اپنے ماضی میں جھانکنا گوارا نہ کرتی، بلکہ اس پہ شرمندہ بھی ہوتی۔ اس کی آواز آپ یاب مدھم ہو گئی تو کچھ دیر خاموش ہو کر غالباً اس نے اپنے آپ کو سہارا دیا، پھر بھی جب بولی تو اس کے لہجے میں دکھ اور تعصب کی ملی جلی آمیزش تھی۔ ابھی تم نے مجھے بدذات عورت کہا اور یہ کہ میرے لیے سنساری لکھی گئی ہے، تو احسن کمال، یہ جو میں نے اپنے بارے میں اتنا کچھ کہا تو مقصد تمہاری اسی بات کا جواب دینا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ عورتیں بدذات ہو کر اپنے لیے سنساری کیوں لکھواتی ہیں؟ اس وقت جب انہیں اپنے گھر میں اپنا مرد روٹی کپڑا تو دیتا ہے، لیکن ان کی جھولی میں محبت اور توجہ کی خیرات ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا، جبکہ بحیثیت انسان صرف پیٹ ہی روٹی نہیں مانگتا، باقی سارے اعضاء بھی اپنا حق مانگتے ہیں۔ تم بھی کہو، اگر آنکھوں کے سامنے مستقل ایک ہی منظر ٹھہر جائے تو کیا نظریں زاویہ نہیں بدلتی؟ اسی طرح مرد کے چہرے پر مستقل کرختگی دیکھ کر عورت نظریں بدلنے پر مجبور ہو جاتی ہے، پھر کان بری کے ساتھ بھلی بھی سننا چاہتے ہیں، اور دل ہمیشہ اندیشوں میں ہی کیوں دھڑکے؟ کوئی خوشگوار احساس بھی تو ملنا چاہیے۔ وہ بھی انسان ہوتی ہے، کبھی بے سبب ہنسنے اور کبھی بے سبب رونے کی فطری خواہش اس کے اندر بھی چمکتی ہے، اور اگر ایسے میں اس کا مرد ہی ساتھ نہ دے تو پھر کبھی قصداً اور کبھی انجانے میں اپنے لیے سنساری وہ خود لکھواتی ہے۔ لیکن میں دعوے سے کہوں گی کہ اس کا ذمہ دار اس کا اپنا مرد ہوتا ہے، جو مجازی خدا کی بجائے اس پر خدا بن بیٹھتا ہے۔ اب بتاؤ خطاوار کون ہے، میں یا تم؟ وہ ایک دم سناٹے میں آ گیا تھا، جواب کیا دیتا، اور وہ قدرے توقف سے پھر کہنے لگی، پھر اس وقت جب میں ہر طرف سے مایوس ہو چکی تھی اور تمہارے رویے سے دل برداشتہ ہو کر بیمار بھی تھی، تم دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود تم نے میرا خیال نہیں کیا، اور اس روز ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے میری جاذب گیلانی سے دوبارہ ملاقات ہوئی، اور اس وقت جب میں مایوسی کی انتہاؤں پہ کھڑی تھی، وہی تھا جو مجھے دوبارہ زندگی کی طرف لایا۔ میں صاف کوئی سے اعتراف کروں گی کہ اس روز میں اس کے سامنے بہت روئی تھی، اور اگر وہ چاہتا تو اس وقت بھی مجھے تم سے مزید متنفر کر سکتا تھا، لیکن اس کے برعکس اس نے مجھے سمجھایا کہ ایسے انداز میں جو ڈیڈی اور زارا کو اپنانا چاہیے تھا۔ بہرحال یہاں بھی اس نے بھلائی کے ساتھ میری رہنمائی کی، میں پھر اسے اپنا ہمدرد غم گسار کیسے نہ جانتی، اور بقول تمہارے تم اسی روز میری طرف سے چکنا ہو گئے تھے۔ حیرت ہے، وہ تعصب سے ذرا سا ہنسی، یعنی تم نے جان لیا تھا کہ میں جیزی سے ملی ہوں، اس کے باوجود نہ تم نے مجھ سے پوچھا نہ روکا، جبکہ تمہیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ دہشت گردی میں ملوث ہے، پھر بھی؟ وہ کتنی دیر حیرت میں گھری رہی، اسے دیکھتی رہی، پھر جیسے اس کے بعد اسے بہت ساری باتیں اب اچانک سمجھ میں آئیں ہوں۔ اب میں سمجھی کہ اس وقت بھی تم نے مجھے اس کی حقیقت کیوں نہیں بتائی، اور مجھے دوبارہ اس سے ملنے سے روکا کیوں نہیں؟ میرے خدا، احسن کمال، کیا تم نے مجھے چارے کے طور پر استعمال کیا؟ نہیں، وہ ایک دم اس کی بات پر ہوش میں آ کر بولا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کس حد تک گر سکتی ہو۔ بس کرو، مت اپنی کمزوریاں میرے کھاتے میں ڈالو، اب میں ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھنے والی نادان لڑکی نہیں ہوں، اور پھر تم نے ہی کہا تھا کہ کاش میں تمہیں پہچان کی منزل تک لے جاؤں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ساری مسافتیں تم خود طے کرو، تو احسن کمال، میں ساری مسافتیں طے کر آئی ہوں، اور اس مقام پر جہاں مجھے جیسی کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے، وہاں تمہارا کردار بھی صاف نظر آ رہا ہے۔ تم سطحی سوچ رکھنے والے عام سے مرد ابھی بھی یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے سامنے رہوں، گڑ گڑاؤں، تم سے معافیاں مانگوں، اور پھر تمہاری عظمت کا اعتراف کروں کہ تم بہت عظیم انسان ہو جو میری کوتاہیاں نظر انداز کر کے مجھے اپنا رہے ہو۔ نہیں احسن، اگر تم واقعی عظیم بننا ہے تو اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرو، مان لو کہ مجھے سنساری کے راستے پر ڈالنے والے تم ہو۔ میں اپنی طرف اشارہ کر کے بھی یوں بولا جیسے پتہ نہیں اس سے کیا کہہ دیا ہو، گویا یہ کڑوا سچ اسے ہضم نہیں ہوا تھا، فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہاری دماغی حالت پر مجھے تو پہلے ہی شبہ تھا، لیکن اب یقین ہو گیا کہ تم باقی پاگل ہو گئی ہو۔ اچھا، وہ استہزائیہ ہنسی، کیا لینے آئے ہو اس پاگل عورت کے پاس؟ میں کچھ لینے نہیں بلکہ دینے آیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک لفافہ نکالا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ میری طرف سے پہلی طلاق ہے، دوسری اور تیسری سے پہلے تمہیں سوچنے کو وقت دے رہا ہوں، اگر اپنے ماضی کو دفن کر سکو تو اسے ضائع کر دینا، ورنہ تو فیصلہ میں کر چکا ہوں۔ سنو، وہ اپنی بات کہہ کر جانے لگا تو اس نے پکار لیا، کیوں وقت ضائع کرتے ہو، فیصلہ تو ابھی بھی ہو سکتا ہے۔ گویا تم، وہ اسی قدر کہہ پایا تھا کہ وہ ٹوک کر بولی، صرف میری نہیں، تم اپنی بات بھی کرو، میرا مطلب ہے جس طرح میں نے اپنی نادانیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کیا ہے، اسی طرح تم بھی اعتراف کرتے ہوئے یہ تسلیم کر لو کہ قصوروار صرف میں نہیں تم بھی ہو، تو میں تمہاری خواہش کے مطابق خود کو ڈھالنے کا وعدہ کر لوں گی، ورنہ تو تم فیصلہ کر ہی چکے ہو۔ تمہارا مطلب ہے میں یہ اعتراف کر لوں کہ تمہیں جاذب گیلانی سے ملنے کی ترغیب میں نے دی تھی؟ وہ جانے کیوں بھڑک اٹھا۔ میں نے کہا تھا کہ اس کے سامنے جا کر آنسو بہاؤ، اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ اسے اسلحے سمیت میری گاڑی میں ہائی وے کراس کرا دو۔
تم نے کہا نہیں تھا، لیکن ان ساری باتوں کے پس منظر تو تم ہی تھے۔ شٹ اپ، اس کے اتنے آرام سے کہنے پر وہ تل ملا کر بولا اور پھر پیر پٹکتے ہوئے چلا گیا۔ تو وہ کچھ دیر تک ہلتے ہوئے پردے کو دیکھتی رہی، پھر بیڈ کی پٹی سے سر ٹیک کر آنکھیں بند کر لیں۔ کتنے بہت سارے دن احسن کمال اس کی باتوں کو سوچتا اور جھنجھلاتا رہا۔ وہ ہرگز بھی اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے برعکس اس کا اپنا خیال یہ تھا کہ اس کا حوصلہ ہے کہ وہ اسے اس کی تمام تر بدتمیزیوں سمیت برداشت کر رہا ہے، اور ابھی بھی وہ اسے قبول کر کے گویا اس پر احسان کر رہا ہے، اور وہ بجائے اس کے ممنون ہونے کی الٹا اسے اپنے جرم میں برابر کی شریک ٹھہرا رہی ہے۔ بہرحال ان ساری باتوں کے باوجود بھی وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اس کی خواہش تھی کہ وہ واقعی ماضی کو یکسر فراموش کر کے نئے سرے سے اس کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرے، اور جانے کی اسے یقین تھا کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ جب بھی وہ اسے اپنی تئیں پہلی طلاق دے کر گویا جبراً سوچنے پر مجبور کرایا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں جہاں مرد کی زبان پر طلاق کا لفظ آتا ہے، عورت کی ساری سرکشی دم توڑ جاتی ہے، بلکہ اپنے بہت سارے حقوق تک سے دستبرداری کا وعدہ کر لیتی ہے، کیونکہ وہ ہر قیمت پر اپنا گھر بچانا چاہتی ہے۔ پھر املا اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی تھی، اس لیے بھی وہ مطمئن تھا کہ اگر اپنے لیے نہیں تو آنے والے بچے کی خاطر ہی وہ نہ صرف سوچنے پر مجبور ہو جائے گی، بلکہ اس کے سامنے جھک بھی جائے گی۔ گویا رملہ نے اس کے بارے میں صحیح کہا تھا کہ وہ سطحی سوچ رکھنے والا عام سا مرد ہے، مجازی خدا سے خدا بننے کی کوشش میں مصروف، ورنہ جس طرح اس نے اسے آئینہ دکھایا تھا اس سے کم از کم وہ ایک بار تو غیر جانبداری سے اپنا محاسبہ کرتا، لیکن اسے مرد اور پھر مجازی خدا ہونے کا زوم تھا، اپنی ہر بات ہر عمل صحیح اور وہ سراپے غلطی۔ بہرحال اسے پہلی طلاق دینے کے بعد وہ شدت سے منتظر بھی تھا کہ اس کی طرف سے کوئی پیش رفت ہوگی۔ امی کو بھی اس نے یقین دلایا تھا کہ دوسری طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، یہ بھی کہا کہ اس کا دماغ درست کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، ورنہ امی اس کے اس اقدام کے حق میں نہیں تھی۔ آخر تک منع کرتی رہیں کہ وہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے، اور اب کتنے بہت سے دن گزر گئے۔ اس کے کہنے کے مطابق جب رملہ نے کوئی رابطہ نہیں کیا تو امی پریشان ہو گئی، اور اندر ہی اندر متوش تو وہ بھی تھا، لیکن بظاہر بہت مطمئن نظر آتا تھا، اور اسے اتنے اطمینان سے دیکھ کر ہی اس کی روز امی اس پر بگڑنے لگیں۔ آخر تم اتنے مطمئن کیسے ہو؟ پتہ بھی اب پورے 20 دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک رملہ نے فون تک نہیں کیا، جبکہ تم نے کہا تھا وہ بہت جلد آئے گی۔ آ جائے گی، فکر کیوں کرتی ہیں؟ آخر سوچنے میں کچھ وقت تو لگتا ہی ہے۔ اس نے ابھی بھی اپنی تشویش ظاہر نہیں ہونے دی، بلکہ امی کو اطمینان دلانے کی کوشش کی، لیکن اب وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ میری تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، میں آج خود ہی بھائی صاحب کے پاس جاتی ہوں، وہ ناراض تو ہوں گے لیکن۔ نہیں امی، وہ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑا، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر خود ہی جا کر رملہ کو لے آؤ، وہ آنا چاہے تب نا۔ کیا کہتی ہے؟ اس نئی بات پر امی کو اچنبھا ہوا۔ دماغ خراب ہے اس کا، سارے الزام میرے سر رکھتی ہے، کہتی ہے میں نے اسے اپنے گھر میں کوئی خوشی نہیں دی، اس کا خیال نہیں رکھا، اسے باندھی سمجھا، اور اسے اس حال کو پہنچانے والا بھی میں ہوں۔ غلط تو نہیں کہتی؟ اس کی پوری بات سن کر امی پرسوچ انداز میں بولی تو اپنی جگہ اچھل پڑا۔ کیا یعنی آپ بھی اس کی طرفداری کر رہی ہیں؟ ناجائز طرفداری نہیں کر رہی، بس رہنے دیں، اسی سے تو اس کا دماغ زیادہ خراب ہوا ہے، وہ کہتی ہوئے ان کے پاس سے اٹھ گیا، پھر جاتے جاتے رک کر بولا، بہرحال آپ اس کے پاس جانے کا سوچیے گا بھی نہیں۔ تم نے مجھے وہاں جانے کے قابل چھوڑا بھی ہے؟ امی کو غصے میں آتا دیکھ کر اس نے وہاں سے بھاگ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ پھر جس روز وہ دوسری طلاق کا لفافہ جیب میں ڈال کر اس کے پاس گیا تو یقین تھا کہ یہ اسے دینے کی نوبت نہیں آئے گی۔ سخت سردیوں کے دن تھے اور وہ اس وقت دھوپ میں بیٹھی تھی، بھرے بھارے بدن پر گرم شال بے ترتیبی سے پڑی تھی، جسے دیکھتے ہی اس نے اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا۔ پھر پوچھنے لگی، کیسے آئے؟ اور اسے غالباً اس بے مروتی کی توقع نہیں تھی، جب ہی پہلے سٹ پٹایا پھر فوراً سنبھل کر بولا، پہلے بیٹھنے کو تو کہو، پھر آمد کا مقصد پوچھنا۔ بیٹھ جاؤ۔ اس کی بے نیازی میں فرق نہیں آیا، بلکہ اسے بیٹھنے کا کہہ کر گھڑی دیکھنے لگی تو اسے کہنا پڑا، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میرا پاس زیادہ وقت ہے بھی نہیں، کیونکہ ابھی زارا آنے والی ہے اور مجھے اس کے ساتھ ہاسپٹل جانا ہے۔ اس کی بات سن کر ٹھٹکا، پھر اس کا تفصیلی جائزہ لینے لگا۔ اس کے چہرے پر قدرے بے چینی کے آثار تھے، جسے سمجھ کر وہ کہنے لگا، اگر زارا کو آنے میں دیر ہے تو چلو میں لے چلتا ہوں۔ نہیں، وہ اجنبیت کا لبادہ اڑ کر بولی، تم اپنی کہو۔ کیا کہوں؟ میرا مطلب ہے یہ مناسب وقت نہیں ہے، میرا مطلب ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ میری فکر نہیں کرو، میں ٹھیک ہوں، وہ کہہ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تو وہ اندر ہی اندر جھنجھلانے لگا، کیونکہ وہ اس کی سوچ کے بالکل برعکس نظر آ رہی تھی۔ تب بمشکل خود پر قابو پا کر پوچھنے لگا، تم نے کیا سوچا ہے؟ کس سلسلے میں؟ میرے ساتھ رہنے کے بارے میں، اور جیسا کہ میں کہہ کر گیا تھا کہ تمہیں اپنے ماضی کو یکسر فراموش کرنا ہوگا، تو اس سلسلے میں تم کس حد تک کامیاب ہوئی؟ وہ توجہ سے اس کی پوری بات سن کر کچھ دیر تک پرسوچ انداز میں اسے دیکھی گئی، پھر کہنے لگی، میری کامیابی اور ناکامی کو چھوڑو، تم اپنی بات کرو، کیونکہ یہ طے ہے کہ جب تک تم یہ اعتراف نہیں کرو گے کہ میرے ساتھ ساتھ تم بھی قصوروار ہو، تب تک میں کچھ نہیں سوچوں گی۔ یہ محض تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی ہے رملہ، جو تم مجھے بھی اپنے ساتھ شریک کری ہو۔ دوسرے لفظوں میں تم مجھے بغیرتی کا تانا دینا چاہتی ہو۔ نہیں رملہ، ایک یہی گالی میں برداشت نہیں کر سکتا،
ورنہ جاذب گلانی کے ساتھ ایک گولی تمہارے سینے میں اتارنا میرے لیے کیا مشکل تھا۔ گو کہ غیرت کا تقاضا یہی تھا، لیکن اس کے بعد جو افسانے بندے تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ وہ بری طرح تل ملا کر بولا، جبکہ وہ اتنے ہی آرام سے بولی، غیرت مند ہونا اور غیرت کا ڈھنڈورا پیٹنے میں فرق ہے۔ احسن تم لوگوں کے سامنے سرخرو ہو گئے، جبکہ میرے سامنے تو تمہیں اعتراف کرنا ہی پڑے گا۔ اور میں ایسا نہ کروں تب پھر جیب سے لفافہ نکال کر تھما دو مجھے۔ تم، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے۔ وہ لڑکی جو کچھ وقت پہلے تک اس کی نظر میں واقعی نادان تھی، اب ساری مسافتیں طے کر کے اس مقام تک آ گئی تھی کہ اسے چیلنج کر رہی تھی۔ تب طنز آمیز لہجے میں بولا، صاف کیوں نہیں کہہ دی کہ میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی؟ اپنے لیے کوئی اور راستہ تلاش کر چکی ہو تم جیسی عورت۔ بس کرو احسن، وہ اچانک چیخ پڑی، میں مزید تمہیں اپنے بارے میں گھٹیا الفاظ کہنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ اب تم جا سکتے ہو، اور آئندہ میرے پاس آنے سے پہلے اپنے گریبان میں ضرور جھانک لینا۔ میں آؤں گا تب نہ۔ اس کے ساتھ ہی جیب سے لفافہ نکال کر انتہائی غصے کے عالم میں اس کے منہ پر پھینک کر چلا گیا۔ اس نے بہت تعصب سے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر جھک کر لفافہ اٹھا رہی تھی کہ کمر میں درد کی شدید لہر نے اسے دوہرا کر دیا۔ وہ مشکل خود کو سہارا دے کر کھڑی ہوئی اور آیا اماں کو پکار کر زارا کو فون کرنے کو کہہ رہی تھی کہ اسی وقت زارا آ گئی۔ جلدی چلو زارا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہی بولی، ہاں چلو تم گاڑی میں بیٹھو، میں سامان لے کر آتی ہوں۔ یہ باسکٹ یہیں رکھی ہے، دیکھ لو سب ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتی ہوئے باہر آ گئی۔ کچھ دیر بعد زارا باسکٹ لیے ہوئے آئی تو وہ پچھلی نشست پر نڈھال سی تھی۔ تب زارا نے جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور 20 منٹ کا فاصلہ 10 منٹ میں طے کر لیا۔ پھر کوئی گھنٹے بھر بعد اس نے خوبصورت صحت مند بیٹے کو جنم دیا، لیکن اس کی اپنی حالت خاصی تشویشناک تھی۔ غالباً گزشتہ کئی مہینوں سے مسلسل ٹینشن میں رہنے کے سبب مایوسی اور تنہائی جس نے اسے اندرونی طور پہ کھوکھلا کر دیا تھا، زارا کے لیے اسی صورتحال کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اسے کسی بھی وقت خون کی ضرورت بھی پڑ سکتی تھی، اور اس کے گروپ کا خون کلینک میں موجود نہیں تھا۔ جب بھی زارا نے احسن کو فون کر ڈالا، اور اس وقت وہ کیونکہ بہن کی طرف سے زیادہ پریشان تھی اس لیے اسے بچے کا بتانا بھول گئی، بس یہی کہہ سکی، رملہ کی حالت بہت تشویشناک ہے، تم فوراً ڈاکٹر مریم کے کلینک آ جاؤ۔ کیا ہوا اسے؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو اچھی بھلی تھی۔ اس کی گھبرائی ہوئی آواز سننے کے باوجود پوچھنے لگا، تم نے کہاں دیکھا اسے؟ گھنٹہ بھر سے تو وہ یہاں ہے، اور ابھی کچھ دیر پہلے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے۔ بیٹا؟ کمال ہے، یہ خبر تو تمہیں پہلے سنانی چاہیے تھی۔ وہ ایک دم خوش ہو کر بولا تو وہ ضد ہو کر چیخ پڑی، احسن تم آ رہے ہو یا میں ڈیڈی کو فون کروں؟ آ رہا ہوں، مٹھائی سمیت۔ اگر رملہ کی ایسی حالت نہ ہوتی تو وہ اس سے اور بھی بہت سی چیزوں کا مطالبہ کرتی، لیکن اب جلدی سے ریسیور رکھ کر لیبر روم کی طرف بھاگی جہاں ڈاکٹر اس کی منتظر تھی۔ دیکھتی کہنے لگی، آپریشن ناگزیر ہے، ورنہ زہر پھیل جائے گا، تم فوراً خون کا انتظام کرو۔ اس نے ڈاکٹر کی بات سن لی، وہیں سے بے سدھ رملہ پر ایک نظر ڈالی اور تقریباً بھاگتے ہوئے آ کر ڈیڈی کو فون کرنے لگی۔ ایک تو یوں بھی پریشانی تھی، دوسرے بھاگنے کی وجہ سے سانس بھول گیا تھا، پھر بھی جلدی جلدی ڈیڈی کو رملہ کی کیفیت بتا کر خون لانے کے لیے کہا، اور جب واپس آئی تو رملہ کو آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا جا رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ نرسیں بھی حرکت میں آ گئی تھیں۔ ایک طرف کھڑی ہو کر خوفزدہ انداز میں ادھر ادھر بھاگتے ہوئے قدموں کو دیکھنے لگی، ساتھ ہی بے آواز قرآنی آیات کا ورد بھی کر رہی تھی۔ پھر پہلے احسن آیا، بہت ساری مٹھائی کے ڈبے اٹھائے ہوئے، غالباً پورے کلینک میں بانٹنے کا ارادہ تھا۔ اس کے قریب رک کر شوخی سے پوچھنے لگا، میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ کچھ بول نہیں سکی، بس ذرا سا مڑ کر ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا، اور وہ اتنا مگن سا تھا کہ اسی طرف چل پڑا، لیکن چند قدم کے بعد ہی ٹھٹک کے رکا اور پلٹ کر پوچھنے لگا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس بار اس نے آپریشن تھیٹر کی طرف اشارہ کر دیا تو اس سمت دیکھ کر وہ چونکا۔ کون؟ رملہ۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے چند قطرے ٹپک کر فرش پہ بکھر گئے، اور اسے جیسے یقین نہیں آیا، انہیں پیروں پلٹ کر غالباً تصدیق کے لیے آپریشن تھیٹر کی طرف جانا چاہتا تھا، تبھی سامنے سے ڈیڈی آ گئے۔ پریشان وہ بھی تھے، لیکن بہت ضبط سے کام لے رہے تھے۔ پہلے سسٹر کو بلا کر خون کی بوتلیں اسے تھمائیں، پھر زارا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولے، گھبراؤ نہیں بیٹا، اللہ سے دعا کرو۔ اور وہ جس حالت میں کھڑا تھا، دونوں ہاتھوں میں مٹھائی کے ڈبے اٹھائے، اپنی جگہ کٹ کر رہ گیا۔ سمجھ میں نہیں آیا ان سے کچھ چھٹکارا حاصل کرے۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، کوئی نہیں تھا۔ تب غیر محسوس طریقے سے کاؤنٹر کی طرف بڑھا اور سب وہیں رکھ دیے۔ اس کے بعد ڈیڈی کے پاس آ کر کہنے لگا، کل آپ زارا کو لے کر ادھر بیٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، ڈیڈی نے منع کر دیا۔ تب وہ آپریشن تھیٹر کی طرف چلا آیا، اور ابھی چند قدم ادھر تھا کہ دروازہ کھلا اور وہ بس ایک نظر دیکھ سکا۔ زندگی اور موت کے درمیان لیٹی وہ لڑکی ایک پل میں اسے اپنی اہمیت کا احساس دلا گئی۔ اس کے بعد وہ حیران کھڑا تھا اور لمحے چپ چاپ سے رکھتے جا رہے تھے۔ پھر کوئی 1.5 گھنٹہ بعد ڈاکٹرز نے آ کر زارا کو رملہ کی نئی زندگی کی نوید دی تو وہ بے اختیار ہو کر ڈیڈی کے سینے میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ ڈیڈی آہستہ آہستہ اس کو سر تھپکنے لگے۔ شدت جذبات سے ان سے بھی کچھ بولا نہیں گیا۔ پھر انہوں نے احسن کو بلانا چاہا، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اسے ہاسپٹل میں پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ چچی جان مستقل اس کے پاس تھیں۔ زارا اور ڈیڈی روزانہ دن میں ایک چکر ضرور لگاتے، جبکہ احسن
کو اس نے نہیں دیکھا تھا، حالانکہ آتا وہ صبح شام تھا، لیکن باہر ہی چچی جان سے بات کر کے چلا جاتا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کیوں کر رہا ہے۔ اس وقت بھی سسٹر نے آ کر اس کی آمد کا بتایا تو چچی جان اٹھ کر چلی گئیں۔ وہ بس ایک پل کول سی، پھر کستن ادھر سے دھیان ہٹا کر گھر جانے کے بارے میں سوچنے لگی۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد وہ اندر چلا آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو کر کچھ کہنے کی بجائے اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ پتہ نہیں کیا تلاش کر رہا تھا۔ اس کا دل اچانک زور زور سے دھڑکنے لگا اور کچھ خوفزدہ سی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کنکھیوں سے اس کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ ایک لفافہ ہاتھ میں لے کر براہ راست اسے دیکھنے لگا تو وہ فوراً نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ لو، تمہاری خواہش کے عین مطابق تم جیت گئی رملہ بیگم۔ وہ اس کی کلائی تھام کر لفافہ اس کی ہتھیلی پہ رکھتے ہوئے بولا تو وہ کچھ دیر تک چپ چاپ لفافے کو دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، میں نہ ہار سے خوف زدہ تھی اور نہ جیت سے خوش، اس لیے کہ میرا مقصد تمہیں ہرانا یا جھکانا ہرگز نہیں تھا۔ میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ تم حقائق کو تسلیم کر لو، لیکن تم نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اور اب جب کہ فیصلہ ہو ہی گیا ہے، ایک بات سن لو احسن، بلکہ اس پر یقین کر لو کہ عورت جسے اپنا تن سونپتی ہے، من بھی اسی کا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے اجلا رکھنے یا میلا کر دینے کی ذمہ داری مرد پر عائد ہوتی ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو۔ وہ بھی اختیار اعتراف کر گیا اور اس کے چونک کر دیکھنے پر کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ برابر کر نہیں بلکہ زیادہ قصوروار ہوں، اس لیے کہ میں نے تمہیں ساری مسافتیں طے کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ بہرحال یہ ساری باتیں بعد میں، ابھی تو یہ سن لو کہ اپنے گریبان میں جھانکنے کے بعد تمہارے پاس آیا ہوں، اور جانتی ہو اس لفافے میں کیا ہے؟ تمہارے وارنٹ۔ وارنٹ؟ وہ فوراً لفافہ کھولنے لگی تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور بے ساختہ مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر بولا، کیا؟ وہ واقعی سہم کر دیکھنے لگی۔ عمر قید بامشقت۔ اس نے کوشش سے زیادہ لہجے کو سنجیدہ بنایا، لیکن آنکھوں میں رقص کرتی شرارت وہ دیکھ چکی تھی، جبکہ اطمینان بھری سانس گہری کھینچ کر بولی، تمہارے اعتراف کے بعد سب منظور ہے۔ اچھا جی، تو یہ ناول ہو گیا کمپلیٹ۔ شروع میں مجھے بہت ٹپیکل سا ناول لگ رہا تھا کہ ہاں بس ایسے ہی ہو جائے گا، پھر سمجھ آ جائے گی، یہ وہ، بس تھا ویسے ہی ٹپیکل، لیکن ایک نئے طرز کا تھا کہ جیسے کہ وہ بندہ بھی اتنا کرپٹ تو نہیں تھا، مطلب دہشت گرد تھا، لیکن اس کے ساتھ کتنا اچھا تھا، کتنا سویٹ تھا، اس کا کتنا خیال رکھ رہا تھا، اور اس کو کسی غلط کام کے لیے بھی نہیں کہہ رہا تھا، اور اس کو الٹا سمجھا ہی رہا تھا، مطلب بھائیوں کی طرح تو اس کو بڑی اچھی گائیڈنس دے رہا تھا۔ خیر اپنا بھی ساتھ مطلب نکلوا رہا تھا وہ گاڑی والی بات سے، لیکن پھر بھی یہ کچھ زیادہ ہی معصوم تھی شروع میں، اور آخر میں کچھ زیادہ ہی سمجھدار ہوگی۔ یار بڑی اچھی باتیں کرتی ہے آخر میں، اور اس کو صحیح کھری سناتی ہے۔ مجھے اس بندے پہ ویسے بڑا غصہ آ رہا تھا، احسن پہ۔ ایک بندی شروع سے ہی تم سے نفرت کر رہی ہے، تمہیں پسند نہیں کر رہی ہے، تم پھر بھی اس سے شادی کر رہے ہو۔ بھئی ایسے کیوں کرتے ہو تم لڑکے؟ کرتے ہیں کیا؟ مجھے نہیں لگتا کوئی کرتا ہوگا، لیکن اگر کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اور اس کے بعد پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سب صحیح ہو جائے ایک دم سے۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ پہلے شادی اس بندی سے کرو جو آپ کو پسند کرتی ہے، جس کو آپ پسند کرتے ہو۔ ایسے ہی تکے پہ بندہ شادی کر لے اور پھر اس سے ایک دم سے صحیح ایکسپیکٹ کر لے کہ ایک دم سے اچھی ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اور خود بھی اس کا کوئی خیال نہیں رکھ رہا تھا، اس کو ٹھیک ٹھاک تنگ کر رہا تھا، اس سے سارے کام کروا رہا تھا، یہ وہ سب آپ کرواؤ، نارمل ہے، لیکن اس بندی سے جو پہلے کی سب کام کرتی آ رہی ہے۔ اسلام بھی کہتا ہے کہ عورت کو ویسے رکھو جیسے کہ وہ اپنی اماں کے گھر میں رہتی آ رہی ہے۔ اگر اس کی اماں کے گھر میں ملازم ہے، وہ کام نہیں کرتی، تو اس کو سسرال میں بھی یہ سہولت دینی چاہیے۔ تو پھر بندہ بندی دے کے شادی کرتا ہے نا، نہیں دے سکتے سہولت تو ایسی بندی سے ہی نہ شادی کرو، ہے نا۔ تو یہ مجھے تو اس ایسن پہ بہت غصہ آیا تھا، بہت زیادہ آ رہا تھا، اور بیچاری اس پہ بھی غصہ آ رہا تھا۔ یہ ایک طرح سے بے بس ہو گئی تھی، اس کے ابا پہ بھی غصہ آ رہا تھا۔ مطلب یہ جو بالکل خاموش ہو کے ایک فیصلہ سنا دیتے ہیں اور اس کے بعد کوئی کمیونیکیٹ نہیں کرتے، یار اماں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مجھے اس پہ بڑا ترس آ رہا تھا۔ اور پھر بیچاری فیصلہ مان بھی لیتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس پہ اتنا ظلم کرنے لگ جاتا ہے، پھر ابا کو آ کے شکایت لگاتی ہے۔ ابا کہتا ہے وہ تمہارا شوہر ہے بیٹا، وہ جیسا کہہ رہا ہے ویسا کرو، اور ہفتے میں ایک دن صفائی کر لیا کرو۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ لیکن آخر میں یار یہ جو باتیں مار دی ہے نا کہ تم نے مجھے نہیں بتایا، تم برابر کے قصوروار تھے، طلاق دے دو بے شک، لیکن اعتراف کرو۔ یہاں پہ بندی نے دل جیت لیا، یہ سمجھدار ہو گئی بندی ایک دم سے۔ یہ اچھا تھا، یہ بلکہ بہت اچھا تھا، اور یہ بھی بڑا ہی سطحی سوچ کا مرد تھا۔ ایسا تھوڑی تھا کہ اس نے اس سے شادی کر لی، اور شادی کیا اس کے باپ کے کہنے پہ کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے، خود رشتہ بھجواتا ہے، خود اس کو پسند ہوتی ہے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ سب کے پریشر میں آ کے بیچارے پہ ظلم ہو جاتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ اور پھر اس کی بہن بھی اس کو اتنا کوئی زیادہ سپورٹ نہیں کری ہوتی، وہ ایک الگ ہی خیر چیز ہوتی ہے۔ اور ساس اچھی ہوتی ہے بھائی اس کی، چچی جان آپ اچھی ہیں، ویری گڈ۔ اور
واقعی میں بڑا سطحی سوچ کا بندہ ہوتا ہے احسن. وہ بالکل صحیح پہچان جاتی ہے. اور کیا کہنا تھا. ٹھیک تھا، اچھا تھا، مجھے اچھا لگا ناول. بہت اچھا کوئی نہیں لگا لیکن اچھا لگا تھا. ایسے ناولز بہت سے لوگوں کو پسند ہوتے ہیں، تو یہ میں نے ویورز کے لیے اسپیشلی یہ ناول لایا ہے. چلیں جی، دعا میں یاد رکھیں. نبہت عبداللہ کے بہت سارے ناولز میں نے پڑھے ہیں، ان کو بھی چیک آؤٹ کریں. آپ کو پلے لسٹ اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی. چینل کو کر لیں سبسکرائب. اللہ حافظ.